بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح یا دعاؤں کی طرح اپنے جو صحابہ کرام تھے ان کو ڈیلی سے لیے، مطلب ایسے نہیں کہ بہت بڑی بات ہو تو تم استفادہ کر لو، بالکل عام ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے انہوں نے استفادہ کی. جی الحمدللہ رب العالمین. کیسے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ رب العالمین. کیسے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے مواقع کا صحیح استعمال کرتے بھی رہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں. ماشاء اللہ آج تو کافی لمبا ریکیپ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دل دماغ میں ان ساری باتوں کو ایسے نقش کر دے کہ ہمیں کسی سے پوچھنا اور بتانا ہی نہ پڑے اور ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. تو ہم شروع کریں گے. آپ کو بس اسکرین دیکھنی ہے تو اپنا فون پہ آواز کے بغیر کھول لیں، ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم لا تحزن، ڈونٹ بی سیڈ، غم نہ کرو، کوئی بھی نام رکھ لیجئے آپ. میں اس سیریز کے آج ڈے 30 پہ ہیں. کیسے ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے اور ماشاءاللہ اللہ نے بہت سارے غموں کو ہم سے دور کیا. دعا کرتے ہیں کہ یہ سیریز تو پوری ہو جائے، لیکن ہمارا پازیٹیو تھنکنگ کا پیٹرن اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا جو طریقہ ہے، جو ہم نے پہلے بھی سیکھا اور اب بھی سیکھا، اللہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے. ہر دن قرآن پاک کی ایک آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے غم، دکھ، بیماری، تکلیف سے نپٹنے کا الہامی طریقہ بھی سکھایا ہے. اور جتنا زیادہ آپ اور میں اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اتنا زیادہ ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. آپ دیکھیے کہ غم کو غم کہتے رہیں سارا دن، لیکن ہم اس کی اصل کو نہ جانتے ہوں اور اس کا کوئی علاج نہ کرے. مثلا کوئی یہ کہتا ہی رہے میں بیمار ہوں لیکن علاج نہ کرے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کو کوئی اچھا کہے گا. ہم ساری زندگی لوگوں کے دکھوں کا رونا روتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور دیکھو وہ تو بہن تھی، وہ تو بھائی تھا، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا سوچا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا. کیا آپ غیر محسوس طریقے سے ان ساری باتوں سے اوپر نہیں اٹھتے جا رہے؟ سچ بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے. یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے انسانوں کے گلے شکوے اتنے پالے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بڑا دور لگتا ہے. معذرت کے ساتھ کہتے تو ہیں کہ اللہ بڑا قریب ہے، لیکن ہمارے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کو قریب نہیں بلکہ انسانوں کو اپنے قریب سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرر اور نقصان، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں. ہم لوگوں کو کوستے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کے کہنے پہ یہ کیا، فلاں کی ساتھ یہ، فلاں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی میں ہم کہہ لیجئے کہ تلخیاں بھرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے لوگوں سے بے نیاز کرنے کا جو طریقہ دیا وہ یہی تھا کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش کر دے گا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ خوش کرے نہ کرے، اور پتہ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں اللہ نے کیا آزما دیا اور کس طریقے سے کیا. تو بہرحال یہ دعا کیجئے کہ ہمیں لوگوں سے اوپر اٹھا کر
اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنا نیاز مند بنا دے، اور جتنا زیادہ آپ اور میں اللہ کے نیاز مند ہوتے جائیں گے، لوگوں سے بے نیاز ہوں گے۔ تو آج کی آیت دیکھیں گے جو ہماری گائیڈ لائن کے لیے ہے، اور جس کو پڑھ دیکھ کر ہم لوگ واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ آزمائے گئے لوگ، لیکن ہم سے زیادہ ان کے اندر جرأت تھی۔ آج کی آیت ہے سورۃ العنکبوت، آیت نمبر 33۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب یوں ہوا کہ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان سے ارزردہ اور دل تنگ ہوا، اور بولے کہ تم نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، ہم تم کو اور تمہارے متعلقین کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی اور اس بیوی کے، تمہاری بیوی کے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہاں ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہے جس کو ہم لوط علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ہومو سیکشول ہو چکی تھی، ہم جنس پرستی، دوسری طرف میں کہہ دیجئے کہ ایسے معاملات میں حد سے بڑھی کہ جس میں عموماً لوگ حدوں میں رہتے بھی نہیں۔ آج بھی یہ چیز بڑی ان ہے اور بہت دنیا میں اس چیز کا غلغلہ ہے۔ آج تو اس کو حقوق کے طور پہ مانا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں ایک اللہ والے کا دل تو کڑتا ہی ہے اور جلتا بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت دکھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت ان کے پاس کر دیا کہ جب پھر قوموں کی گستاخیوں پہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بچاتے ہیں۔ فرشتوں کی صورت میں جو لوگ آئے، حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم بھی نہیں پتہ ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ غم نہ کیجئے، اور ولا تحزن۔ یہ کون سا غم ہے؟ پہلی تو بات ہے دعا کیجئے، کسی کو اپنے شوہروں کی طرف سے یا اپنے بچوں کی طرف سے یہ خبر نہ ملے کہ ان میں سے کوئی ہومو سیکشول ہو گیا، وہ گے بن گیا۔ اور آج کے دور میں یہ اتنی بڑی دعا ہے جو خود کو بھی دیا کرے، کیونکہ آج جس تیزی سے اس فتنے کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، ایسے لگتا ہے سارے حقوق دنیا میں بس اسی قوم کو لینے ہیں، اور یہی وہ خلاف تباہ، خلاف فطرت چیز کو ایسے حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور لکھ لیجئے اگلے چند سالوں میں یہ حق نہ دینے والوں کو ٹیررسٹ بھی کہا جائے گا، کہ دیکھو یہ مسلم کتنے ٹیررسٹ ہیں اور کتنے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ ایکسٹریمسٹ کہا جائے گا ایسے لوگوں کو کہ کیا اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، لڑکا ہے لڑکی نہیں ملتی لڑکی تو لڑکے سے شادی کر دو۔ دیکھو لوگ ہماری نسلوں کو یہ کہہ کر یاد رکھیے، ہم سے بھی اور دین سے بھی زیادہ دور کریں گے کہ چھوڑو تمہارے ماں باپ تو بس فنڈوز ہیں۔ تو اللہ نہ کرے یہ چیز ہو، لیکن اس پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس فعل پہ تباہ و برباد کر دیا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اپنے اندر ایسے کوئی جذبات پائے، فوراً سے پہلے اپنا علاج کرائے۔ اس کے اوپر الحمدللہ الگ لیکچرز میں بہت بات کی گئی، لیکن آج اس سیریز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے بچوں کے ڈپریشن، ہماری بچیوں کی گھبراہٹ اور اس طرح کے سٹریس اور انگزائٹی کی ایک بہت بڑی وجہ آج جنسی بے ربطگیاں بھی ہیں۔ آپ نے پچھلے دور کو چھوڑ دیجیے، اپنے ہی جوانی کے دور کو دیکھیے کتنا کو پرانا ہے۔ اس وقت کے اور آج کے ماحول اور معاشرے میں کتنا فرق پڑ چکا، اس کو تو ایک الگ موضوع میں لے کر چلیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ تو اپنی بچیوں، اپنے بچوں کے قریب رہیے، ان کو قریب رہ کر پرکھیے۔ اسی طرح وہ بیچاری عورتیں جن کے شوہروں کو یہ لت پڑ گئی ہے، ایک دو بچے کی ماں بھی ہیں، اب کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی الگ سے آپ لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ ایڈمنز اگر بھیج دیں تو اس پہ لیکچرز موجود ہیں، جس میں ایک میں خاص طور پہ بچوں کی جنسی تربیت کیسے کی جائے، اور اس موضوع پر بھی لیکچرز موجود ہیں۔ ابھی تو ہم یہ دعا کر کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو ساتھی ان پریشانیوں میں ہیں، اور میں خود ہماری اپنی بہت کلوز یعنی ایسا کہہ لیجئے کہ وہ لوگ جن کو بندہ کئی سال سے جانتا ہے، اچھے لوگ، دین کو سمجھنے سمجھانے والے لوگ، بچہ کہتا ہے میں گئے ہوں،
دین بدلا، اسلام بدلا، اب نسل اپنی جنس بدلنے کے شوق میں ہے۔ تو یہ کوئی ایک بات نہیں ہے، ایسی ہزاروں باتیں آج آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گی۔ تو یہاں اس موضوع پہ بات کرنا اور سننا اگر ممکن نہیں بھی ہے نا، تو اس کو اپنے لیے گول بنائیں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پورا اس موضوع کا سائنٹیفک اور اسی طرح سائنسی اور جسمانی طور پہ اور اسلامک طور پہ انالیسس کرنے کے لیے ایک لیکچر پورا موجود ہے۔ جہاں بھی اللہ کا حکم ہوا ہم اس کو کریں گے۔ پچھلے سبق میں جو چیزیں لیں اس میں کیا تھا؟ حلال روزی کھائیں، دعا قبول ہوگی۔ اپنا محاسبہ ہم نے کر ہی لیا کہ کیا واقعی میرے رزق میں حلال کے ٹکڑے جا رہے ہیں، کیونکہ رزق حلال نہ کھانا اپنی دعاؤں کو راستے میں روکنا ہے۔ ہم کسی بھی سفر میں ہوں تو ہمارا دل کرتا ہے سفر جلدی سے پورا ہو، اور ادھر دعا مانگے ادھر دعا قبول ہو جائے، تو ایک بہت بڑی رکاوٹ رزق کے اندر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے تو پھر میں اپنے رب کی تسبیح کیوں نہ کروں، اور اللہ سے راضی رہو۔ اصل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی مضمون بار بار آتا ہے کہ اللہ سے ناراضگیاں چھوڑ دو، پھر فیصلہ کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم نے ڈیسیژن میکنگ اور ڈیسائسو ہونے پہ بات پڑھی، اور زندگی میں وہ لوگ جو فیصلہ کرنے اور نہ کرنے کے بیچ میں پھنسے رہتے ہیں وہ بھی سٹریس میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ اچھے فیصلے کیسے کریں، کیا کریں، اس کے اوپر پوری ورکشاپ موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ہر ڈیفرنٹ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کریں، اپنے بچوں کے فیصلے کیسے کریں، اپنے دین کے فیصلے کیسے کریں، دنیا کے کیسے کریں۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے دماغ میں الجھی ہو آپ سارا وقت پریشان رہتے ہیں، مذبذب کیا کروں نہ کروں، ایون کسی کو ہاں کہنی ہے کسی کو نہ کہنی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو اچھا فیصلہ کرنا آ جائے۔ پھر اسی طرح وادی نخلہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہنا چاہیے کہ روتے ہوئے دل کے ساتھ سننے والا ٹاپک تھا کہ کتنی تکلیفیں سہی ہمارے نبی نے اللہ کے اس دین کے راستے میں، اور آج ہم کتنے کمزور، کتنے پریشان ہو جاتے جلدی سے۔ تو اللہ کے رستوں میں بہت بڑی مشقتیں بھی آ جائیں تو کھڑے رہیے اور کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹیے۔ اللہ نے اس رستے کو آزمائشوں کے بیچ میں ہی رکھا ہے، اور پھر صحابہ کرام کو انعام سے نوازا گیا۔ یہ تھے وہ لوگ صراط الذین انعمت علیہم، جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ مل کر اس دین کے لیے چنا، اور واقعی پھر ان کے لیے راستے آسان ہوتے ہی گئے، اور ہر حال میں تسلیم و رضا۔ اس سے زیادہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ اکڑیے، غصہ کیجئے، پاؤں پٹخیے، ناراض ہوں، اللہ کو آپ کی میری پرواہ نہیں ہے۔ آج جس ٹاپک سے پڑھیں گے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ٹاپک سے شروع کریں گے، وہ ہے احد پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہیے۔ نام سن کر بھی ایک دم دل نہیں کیا کہ سیدھا کھڑا ہو کر اپنے آپ کو سہلا لیں۔ حقیقت یہ ہے اس موضوع کو سننے کی ہم سبھی کو بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن استقامت کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتے۔ تو آئیے دیکھیے کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ مومن کی طبیعت میں ثبات، منصوبہ سازی اور جزم و عزم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کی کیا شان کہی، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، پھر اس میں کوئی شک نہ کریں، جبکہ منافقین اپنے شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے، الٹے پیروں پلٹتے ہیں، اپنے عہد و پیمان توڑ ڈالتے ہیں۔ لہٰذا بندہ مومن جب درست بات سامنے آ جائے، گمان غالب ہو جائے، فائدے کا یقین ہو، تو بغیر کسی تذبذب اور تاخیر کے اقدام کر ڈالو، جس کو کہتے ہیں زیادہ نہ سوچو، کیونکہ سوچی پہ آتے بندہ گیا۔ ہمیں اپنی زندگی میں ڈیسائسو ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی اتنی مختصر، اگر ڈیسیژن لینے میں زیادہ ٹائم لگا دیں گے تو کام کب کریں گے؟ شاعر نے کہا کہ لی تو لال اور اگر مگر کو دور رکھو، یا لئی تو لات، لئی تا کہتے یا لئی تا نہیں، اصل میں یہ لفظ لئی تا ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ لئی تو لال اور اگر مگر کو دور رکھو، دور پھینکو، اور ایسے چلو جیسے شمشیر زن کے ہاتھ میں تلوار۔ کبھی آپ نے کسی کو تلوار ہاتھ میں پکڑ کر چلتے دیکھا ہوگا؟ پوری استقامت سے سیدھے ہاتھ کے ساتھ اور سیدھا کھڑا ہو کر انسان تلوار پکڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چھوڑو نائفس اینڈ برڈس، جتنا سوچیں گے اتنا الجھیں گے۔ زندگی کا اصول بنا لیں، بہت سوچنا چھوڑ دیں، کام کریے، سوچیں گے بعد میں۔ ایک شخص کو بیوی بہت ستاتی تھی،
لیکن وہ طلاق دینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ایک دانا سے اپنی بپتا سنانے لگا تو اس نے پوچھا، اس بیوی کے ساتھ کتنے دن تم نے گزارے؟ کہا 4 سال۔ بولا 4 سال؟ 4 سال سے زہر ماری کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ ہم واقعی اپنے بچوں کے معاملات میں بھی کئی دفعہ ایسے ڈل مل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ناگوار ماحول اور حالات میں بھی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کوئی صحیح فیصلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ صحیح یہ ہے کہ صبر اور انتظار اور تحمل ہونا چاہیے، لیکن کب تک ہو؟ آخر کب تک؟ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ معاملہ پورا ہوگا یا نہیں، ہوگا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، چلے گا یا نہیں چلے گا، لہٰذا اسے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا، جسے دل نہ چاہے اسے جلد سے جلد چھوڑ دو۔ اور میں اس کو ایک جملے سے جوڑ دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز سے شک آ جائے اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز پہ جم جائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زندگی کا یہ خوبصورت اصول ہے۔ لوگوں کے احوال کے استقراء و تتبع سے، یعنی استقراء کے قرار، یعنی آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سمجھ آئے گا، لوگوں کے احوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوں تو بہت سے معاملات میں حیرت اور تذبذب پیش آتا ہے، لیکن 4 چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لکھیے، یعنی کن 4 چیزوں کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں، ڈیلی ڈیلی کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تعلیم ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی لائن اختیار کریں، کیا موضوع لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے طلباء دیکھے کہ تردد اور تذبذب کے باعث کالجوں میں سالوں سال ضائع کر دیے، بعض رجسٹریشن کرانے میں کمزور رہے حتیٰ کہ وقت نکل گیا، بعض کسی شعبے میں 1-2 سال رہے۔ پہلے انہوں نے قانون یعنی لا مضمون لیا، پھر معاشیات یعنی اکنامکس لے لی، پھر طب کی طرف لوٹ گئے یعنی میڈیکل، یعنی یوں ہی وقت ضائع کرتے رہے۔ اگر شروع ہی میں فیصلہ کر لیا ہوتا، مشورے سے کام لیتے اور استخارہ بھی کرتے، پھر جو فیصلہ ہوتا اس پر جمے رہتے تو ان کا وقت ضائع نہ ہوتا، مقصد حاصل نہ ہوتا۔ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے۔ بہت سارے بچے پریشان ہوتے ہیں، سبجیکٹ کیا لوں۔ ہم خود اپنے اوپر لے کر دیکھیں، جو پڑھنے پڑھانے اور اسکول کالج کی زندگی سے اوپر چلے گئے تو کیا اکثر ہی ہم اسی قسم کے سوال جواب نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا کروں، کیا کورس کروں، کیا سبجیکٹ پڑھوں، کس فیلڈ میں جاؤں، میرا ٹیلنٹ کس میں ابھرے گا، میرا فیلڈ آف ایکشن کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ فیصلہ بہت جلدی کر لینا چاہیے۔ اب ہم زندگی کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں ٹرائل اور ایرر نہیں چلے گا، اور اب ہمارے سیکھنے سے زیادہ ہمارے عمل کرنے کے دن ہے۔ کل کے بھی سیشن میں غالباً بات ہوئی کہ اگر کوئی ڈاکٹر 60 سال کی عمر تک پڑھتا ہی رہے تو پھر وہ پریکٹس کب کرے گا، پھر اپنے سیکھے ہوئے سے مریضوں کا علاج کیسے کرے گا؟ تو زندگی کے جو اللہ نے وقت رکھے ہیں اس کو سمجھداری سے اور وقت کی اور حالات کی نوعیت سے گزاریے۔ دوسری چیز جس میں لوگ عموماً پریشان ہیں وہ ہے کام، پروفیشن یا جاب کہہ لیجئے، بزنس کہہ لیجئے۔ لوگ مناسب کام کا فیصلہ نہیں کر پاتے، کبھی ایک کام لیتے ہیں، اسے چھوڑ کر دوسری کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، پھر نوکری چھوڑ کر تجارت میں لگتے ہیں، اس میں گھاٹا ہو تو مفلس اور کلاش ہو کر رہ جاتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جس کو جہاں روزی مل رہی ہو اسی سے چمٹے رہنا چاہیے، وہیں سہولت ہوگی، کامرانی ہوگی۔ اور یہ جملہ آپ نے اپنے والدین سے اور اپنے بڑوں سے ضرور سنا ہوگا کہ چلتی دکان کو لات نہیں مارتے، چلتا کاروبار بند نہیں کرتے، جس جاب میں اللہ نے عزت دے دی ہے اس کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارے جوانوں میں ایک چلبلا پن محسوس ہوتا ہے، ایک کہہ لیجئے کہ ہائپرنس ہے، مطمئن ہی نہیں، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرے پہ کیا۔ کئی ینگ بچوں سے ایسی باتیں ہوئی، کیا کر رہے ہیں، پہلے یہ کیا تھا، اب یہ کر رہا ہوں، کیوں جاب نہیں ملی، اب یہ کر رہا ہوں، اب وہ کروں گا۔ کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں، آج کیا کر رہے ہیں، کچھ اور، 2 سال بعد پوچھے وہ تو کچھ اور، 10 کاروبار وہ کر چکے، ابھی تک جمے ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، زندگی کا اصول، آپ کے پاؤں آپ کی جڑیں ہیں، جس زمین پہ آپ کی جڑیں جم گئیں
بس لگے رہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آپ جتنا جڑوں کو نیچے سے نیچے ڈالتے رہیں گے اتنا درخت اوپر گرو کرے گا. یہ فطرت کا اصول ہے. آپ ایک لگے لگائے درخت کو اٹھائیے، اس کی جڑیں کھولیے، جا کر کہیں اور لگائیے، سوکھ جائے گا. آپ کے آنگن میں ایک پھول بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ اپنی دوست کو اس کی کلی دیتے ہیں، اس کے آنگن میں جا کر نہیں لگتی، تو جم گئے ہیں، لگ گئے ہیں. آپ زندگی کو دیکھیں، آپ دیکھیے کہ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے زندگی میں کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم چوز کرنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر چوائس بھی ختم کر دی جاتی ہے. تو جہاں لگے ہیں لگے رہیے، بس جیسے ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تیسری چیز جس پہ لوگ بہت سوچتے ہیں، مسئلہ ہے شادی. اکثر نوجوانوں کو بیوی کے اختیار کرنے میں حیرت اور اضطراب طاری ہوتا ہے. دوسروں کی مداخلت سے بھی مسئلہ الجھتا ہے. باپ کسی اور کو دلہن بنانا چاہتا ہے، ماں کسی اور کو، اور بیٹے کی پسند کچھ اور ہے. کبھی ماں باپ کے دباؤ میں لڑکا ان کی پسند سے شادی کر لیتا ہے اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. میں ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک دینداری، حسن اور موافقت وغیرہ میں اطمینان نہ کر لیں تب تک اقدام نہ کریں، کیونکہ ایک عورت کے مستقبل کا مسئلہ ہے جس میں کوئی بے پرواہی نہیں برتی جاتی. بات تو سچ ہے. تو رشتے کرنے کے وقت بہت زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کلچر میں تو رشتہ کرنا ایسے لگتا ہے جوئے شیر لانا ہے، اور ادھر کیا ادھر ختم، ادھر ٹوٹا ادھر گیا، یہ ہے وہ ہے. لیکن اس معاملے میں بھی انسان کو بہت اچھا فیصلہ کرنا چاہیے. چوتھی چیز جس میں فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ طلاق ہے. اس میں بھی بڑی حیرانی اور پریشانی ہوتی ہے. کبھی آدمی چاہتا ہے کہ طلاق دے دے، کبھی چاہتا ہے کہ ساتھ رکھے، کبھی چاہتا ہے کہ رسی توڑ دے. اس لیے اتنی تکان اور اضطراب، فساد رائے اور انتشار فطری طاری رہتا ہے. یعنی جو ایسی صورت میں جب ذہن نہیں ملتے، جب دل نہیں ملتا، اور جب کہہ لیجیے پرائرٹیز نہیں بدلتی، تو وہ کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ دور انسان کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوتا ہے، اور جسے بس پھر اللہ ہی جانتا ہے. تو بندے کے لیے لازم ہے کہ ان نفسیاتی کمزوریوں کو اپنے قطعی فیصلے سے ختم کر دے. عمر ایک ہی بار ملی ہے، یہ دن یہ وقت بار بار نہیں آئیں گے، اس لیے ان کو تو ہنسی خوشی اور راحت سے گزار لے. راحت تبھی ملے گی جب فیصلہ کر لے گا کہ مومن بندہ جب سوچ لیتا ہے اور مشورہ اور استخارہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور اس شعر کا مصداق یعنی اس کے مطابق بن جائے کہ مرد میدان جب ایوری ویک کم از کم ایک ایشو تو ضرور میرے سامنے آتا ہے. کیا کروں، نہیں دل من رہا، نہیں ہو رہا، نہیں رہ سکتے. تو لگا دیے 6 سال، اب اس میں 2 بچے بھی ہو گئے. اب کیا ہوا؟ جب کوئی 10-15 سال شادی شدہ رہنے کے بعد ایک عورت یا لڑکی یہ کہے نا کہ اب میں نہیں رہ سکتی، پھر وہ کہانی سنائے. اگر مثال دے رہی ہوں صرف سپوز کر کے آپ کو کہ عموماً کہانی کیا ہوتی ہے، میاں شراب پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حدیثوں کا مذاق ہے، مثال ہے ایسا کوئی بھی رینڈم کیس. تو میں کہتی اچھا شادی کب ہوئی؟ 9 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے. اچھا تو یہ بات آپ کو کب پتہ چلی؟ کہتی اگلے ہی دن پتہ لگ گئی تھی. پاکستان سے آئے، دیکھا تو شراب کی بوتلیں تھیں. اچھا پھر وہ دن اور آج کا دن 9 سال. پھر وہ کہانی سنائے. اگر مثال دے رہی ہوں صرف سپوز شراب پینے والے مرد سے مار بھی کھاتی، یعنی 9 سال کیوں ضائع کیے اپنے اور ان کے؟ آپ نے اپنے اور ان کے سال کیوں ضائع کیے؟ زندگی کا اصول بنائیے، رکھنا ہے تو رکھ لیجئے، چھوڑنا ہے تو فوراً چھوڑ دیں. یہ ایک ماں باپ کے نام بھی ایک بہت ہی بڑا ایک پیغام ہے میرا، جو میں نے بہت قریبی لوگوں میں دیکھا. اگر آپ کو شادی کے فوراً بعد پتہ لگ گیا، دیکھیے کوشش کیجئے، اصلاح کی کوششیں، وہ سارے جو طریقے اللہ نے سورۃ نور میں، سورۃ نساء میں سکھا دیے، قرآن میں سورۃ طلاق میں سکھا دیے، اگر آپ کو 2-3 کوششوں کے بعد لگتا ہے کہ یہ گاڑی آگے نہیں چلنی، تو بس دل بڑا کیجئے. پھر وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کڑوا گھونٹ بھریے. ایک تکلیف تو ہوگی، جیسے آپریشن ہوتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. 4-6 دن ہاسپٹل میں رکھتے ہیں، زمین پہ پاؤں نہیں رکھنا،
بیڈ ریڈن یہ وہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیا اور ایک اصول زندگی کا بنا لے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا کوئی وقت ہے، لیکن آتا ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی تکلیفیں آتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھے، کبھی کسی تیسرے کو بیچ پہ نہ ڈالے، ڈائریکٹ اگر لڑکی سمجھدار ہے لڑکا سمجھدار ہے دونوں کو بٹھا دیں، ٹھنڈے کولڈ فیکٹس ہاتھ میں کولڈ ڈرنکس دے کر یا چائے کے کپ دے کر بٹھائیے کہ اب آپ بیٹا فیصلہ کر لیجئے، ہم دونوں کو چھوڑ کے آپ کو ایک دن کے لیے باہر جا رہے ہیں، آپ بھی ناراض تھی وہ بھی ناراض تھا، آئیے ایک آخری ریکنسلیشن کر لیجئے، جس کو آپ کاؤنسلنگ کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ بیٹا آج خود سوچ لیں، ماں کا کوئی ہاتھ نہیں اس میں، ساس کا کوئی نہیں، باپ لڑکی کا لڑکے کا کچھ حق نہیں اب ان کا، بیٹھ کر دل دماغ سے ایک دن اس دیکھیں میاں بیوی ہوتے ہیں غیر تو نہیں ہے نا، محرم ہے نا، لڑیں گے مریں گے، ایک رات دن کے لیے ان کو 24 گھنٹے کے لیے اکیلا چھوڑتے ہیں۔ کولڈ فیکٹ، ہمارا مسئلہ کیا اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کو اللہ کے بندو ساری جنگیں دنیا میں جیتنی ہے، مالک یوم الدین پہ نظریں نہیں رکھتے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں کتنا کامن ہے۔ طلاق ایسے ہو گئی جیسے کبھی اللہ معاف کرے کہ منگنیاں بھی ایسے نہیں ٹوٹتی تھی جیسے طلاقیں ہونے لگ گئیں، وجہ کیا ہے؟ اور پھر جو رشتے ہونے میں جلدیاں اور جلد بازیاں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جھٹ منگنی پٹ بیاہ تٹ طلاق، یہ سب بے ضابطگیاں ہیں، ہم اپنے بچوں کو سزا دیتے ہیں، اور اگر بچے خود بھی نہ سمجھیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے۔ شادی کے بعد ہر لڑکی کو یہی لگتا ہے کہ ادھر نہیں، وہ حالات نہیں ہے جو میں نے سوچے تھے، لکھ لیں کیا آپ ایسا سوچتی ہیں؟ معذرت کے ساتھ آپ میرے ساتھ دو لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی فوراً اس کے بعد کیا وہی لگا جو آپ نے منگنی کے دنوں میں سوچا ہوا تھا؟ جی آپ نشین، مجھے نہیں پتا آپ کا کیسا تھا، آپ کا کیسا تھا، مجھے نہیں پتا آپ کی غیروں میں گئی اپنوں میں گئی، لیکن وہ جو خواب دیکھ کے ہوتے ہیں فلمی ہیرو نامہ، نہ اس میں ساس تھی نہ نند تھی، کیا کچھ تھا، کچھ تو فرق لگتا ہے نا۔ بالکل جی، اپنی فیملی کے تھے، کزن تھے، لیکن پھر بھی یہاں کے بہت ڈفرنٹ لگا، مشکل ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھداری کے ساتھ سہے گی نا، اگر تو یہ سمجھ ہو لڑکیوں میں تو لڑکی پہلے دن آ کر کے نہ کہ اماں یہ وہ، تو اس کو کہنا چاہیے بیٹا یہ خود ہی ڈیل کر لو، جو سوچو کہ مشورہ دیں فیصلہ کروائیں، لیکن ریالٹی از ڈفرینٹ فرام پکچر۔ دیکھیں آپ کسی کی پکچر دیکھتے ہیں، کیا پکچر بیوٹی ریئل میں ملے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اکثر لوگوں کی تصویر اصل میں خوبصورت ہوتی ہے، اور تصویر کو کہتے اس لیے ہیں۔ جی سمندر جی، جی میرے ڈیڈی جان یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا زندگی سنوارنی ہے نا تو تھوڑا ٹائم لگے گا، اپنے آپ کو سیٹل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم واپس آ جاؤ لیکن کوشش کرو۔ ٹائم لگا تھا کیونکہ ہم جس ماحول سے آئے تھے اس ماحول سے لے کے یہاں تک کافی لمبا سفر ہے، بہت سفر لمبا ہوتا ہے۔ دیکھیے سگی خالہ کے گھر بھی رشتہ ہوگا نا، خالہ کا نام میں نے اس لیے لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ماں کے بعد خالہ، اور ادھر باپ کے بعد چچا، چچا کے اس لیے نہیں لیتی کہ بیچ میں چچی آ جاتی ہے، لیکن سگی خالہ سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ ہوگا جہاں ایک لڑکی بیاہ کے جاتی ہے؟ سچ بتائیے، وہاں جا کے نہیں پتا چلتا کس بھاؤ بکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس مسئلے کو خاص طور پہ جو بیٹیوں والے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آج بیٹیاں چھوڑ دیجئے بیٹوں والے، آگے لوگ کہتے تھے ہائے اللہ بیٹیوں کے غم نہ دکھائے، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹوں کے بھی غم نہ دکھائے، نہ بیٹی کا غم دیکھا جاتا ہے نہ بیٹے کا، اپنی ذات پہ اگر کچھ پڑے نہ تو ہو سکتا ہے انسان سہ جائے، لیکن بچوں کے غم نہیں لوگ کہتے دیکھے جاتے، یہ سچ ہے۔ صحیح فیصلے کیجئے، اگر آپ کو سمجھ آ گئی، اور یقین کرے یہ حکمت اگر اللہ نے آپ کو دی نا، کب کہاں کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، ہر چیز بری نہیں ہوتی پر وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ بچے کو کھلونے دیں اس کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن اب بڑے کو آپ کھلونا دینے لگ جائیں گے تو بیکار چیز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جن سے واسطہ پڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ برے ہوں، آپ کے ساتھ ان کی میچنگ نہیں ہو رہی، بس اتنی سی بات سمجھ لیں تو پھر باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں۔ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیملی میں رشتہ کرنے سے رشتے اور کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے رشتوں سے بھی انسان چلا جاتا ہے، وہ جو بہت کلوز رشتے ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، پھر
इंसान यही सोचता है कि ज्यादा बेहतर है कि बाहर किया जाए, तकलीफ तो नहीं होती ना उन रिश्तों की, अगर वहां से दुख मिलता है तो तकलीफ नहीं होती। देखिए मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ भी और माजरत के साथ नहीं भी हूँ। अगर इंसान कुरान पढ़ा हो, अल्लाह की हकीकी मार्फत हो, और जो हम इतना कुछ इस बुक में पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह से राजी रहिए, और दूसरी बात है नहीं बनी, नहीं निभी, इसका ये मतलब तो क्या मिक्सलर पे आवाज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे भी ठीक होगी, जूम पे कोई भी लिख दे एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह मौजू भी इतना हिट है कि सभी को अच्छा ही लग रहा होगा इस मौजू पे बात करना। देखिए बहुत सारी बातें, ये चूंकि अब बहुत सारी चीजों में है ना, इस मौजू पे अलग से बात की जरूरत है। और मैं कह सकती हूँ दुनिया में शायद उर्दू में जो बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा मैंने ही इस मौजू पे बात की है। 20-21 साल हो गए मुझे इस मौजू पे बातें करते हैं। वक्त बदल के, हालात बदल के, लोगों के मामले बदल गए, तो अभी फिलहाल हम इस चीज को इधर सेटअप कर लेते हैं कि अपने अंदर फैसला सही वक्त पे करने की जुर्रत पैदा करें। जी क्या कह रहे हैं? नहीं आप छुट्टी थी, इधर ही मुझे एडमिन से पता लग रहा है बार-बार ड्रॉप हो गया। अब नहीं होगा, उन्हें बोले अब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब कि हमें इस मौजू पे बात रैप अप कर देनी चाहिए और आगे जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह हुक्म। ये तो फितरत के वो असूल हैं कि जिनको पढ़ने और समझने के बाद जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हम लोग भी क्या खूब हैं, लोगों से चाहते हैं कि वो बुर्दबार हों और खुद गुस्सा करते हैं। इनसे चाहते हैं कि सखी दाता हों और खुद बुखल करते हैं। इनसे चाहते हैं कि वो वफादारी और भाईचारे का सबूत दें और हम खुद ऐसा नहीं करते। हम चाहते हैं कि कामिल आदमी मिले जो बेऐब हो। क्या ऊद बगैर धुएं के खुशबू देती है? ये बेटियों को जुमला बताएं। खुशबू लेने के लिए थोड़ा सा धुआं बर्दाश्त करना पड़ता है। पुरानी कहावत है कि कोई भी पूरा पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की जात है जो परफेक्ट है। लोग कहते हैं परफेक्ट, मैं कहती हूँ ये ना लफ्ज़ बोला करें। ना आवाज परफेक्ट हो सकती है, ना तस्वीर परफेक्ट हो सकती है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है। इब्ने रूमी के एक शेर का मफहूम है कि ये तो अजूबा रोजगार है कि तुम दुनिया में कामिल की तलाश करो और खुद कामिल ना बनो। देखिए ये जो पीछे मौजूद है रिश्ता, उस पर कितनी फिट बात है। हम ढूंढ वो चीज रहे होते हैं जिसमें कोई नक्स ना हो, और हमारे अंदर हर ऐप मौजूद होता है। जरा सा सोचिए, गैप लीजिए। और किसी का कॉल इलिया अबू माजी कहते हैं, ऐ शिकायत करने वाले, जैसे कोई बीमारी जिससे कोई बीमारी नहीं, तुम बीमार बनोगे तो सुबह कैसे करोगे? जमीन में सबसे बड़ा गुनाहगार तो वो नफ्स है जो मौत से पहले ही मौत से बचने लगता है। तुम गुलाब का कांटा तो देख रहे हो, ये नहीं देखते कि गुलाब की पत्तियों पर शबनम के मोती भी हैं। जो आदमी जिंदगी को भारी समझता है इसके लिए वो बोझ है। जो आदमी जमालियाती है यानी एथेंटिक जैसे खूबसूरती की सेंस नहीं रखता, इसे जिंदगी में कुछ भी खूबसूरत नहीं लगते। क्या कहते हैं कि ब्यूटी आंखों में होती है, चीज खूबसूरत नहीं होती, आपकी आंखें उसको खूबसूरती से देखेंगी तो वो खूबसूरत होगी, और अगर आंखों में हुस्न ना हो तो बाहर कैसे मिलेगा? फिर इसी तरह से जब तक सुबह है इससे लुत्फानंदोज हो लो, इसके जायल होने का खौफ क्यों है? जब तुम्हारी खोपड़ी में कोई गम फिक्र घुस जाए तो इस पर ज्यादा ना सोचो, इसे तूल ना दो। टीलों के परिंदों ने अपनी हकीकत जान ली, तुम इससे ज्यादा नादान बनो, ये शर्मिंदगी की बात है। देखो कि खेत किसी और का है, लेकिन परिंदे इसमें सुबह शाम करते हैं। लगता है ना किसी बहुत दाना ने ये जुमले बोले में, यानी एक एक जुमला एक एक जेम है। तो क्या सीखा, जरा सा इस पे बात करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। मकाफाते अमल क्या होता है? अमल का बदला, यानी जो करेंगे वही भुगतेंगे। अच्छा अमल अच्छी जजा, बुरा अमल या बुराई मिलेगी या सजा मिलेगी। और जैसी करनी वैसा भरना, यानी जैसा बीज डालेंगे
یہ ہے جیسی کرنی تو ویسی بھرنی کیا ہے؟ وہی فصل بھریں گے اپنے دامن میں. کسی کی بہت ہی پیاری پوئم ہے اس بارے میں، یعنی جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکا. یعنی آپ کسی کو عزت دیں گے نا تو عزت پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی، آپ کسی کو دھوکا دیں گے نا تو دھوکا بھی پلٹ کے آئے گا. کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور چند احادیث دیکھ لیجئے. صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، 6031. اور دوسری روایت سلسلہ صحیحہ 2441، آپ نے فرمایا تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم معاف کرو بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ذرا سا گیپ لیں، سوچئے، ہے کوئی شکایت کرنے والا جسے کوئی بیماری نہ ہو؟ یعنی بیماری تو ہے، اگر آپ بیمار بن ہی جائیں گے تو پھر صبح کیسے کریں گے؟ مراجع کے بیمار کو بھی یہ سوچنا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں. پھر زمین میں سب سے بڑا گناہ گار وہ نفس ہے جو موت سے پہلے ہی موت سے بچنے لگتا ہے. جو انسان جمالیاتی حس نہیں رکھتا، جس کو خوبصورتی کا احساس نہیں ہوتا، اسے زندگی میں کچھ بھی خوبصورت نہیں لگتا. اور جب تک صبح ہے سے لطف اندوز ہو لو، کل جو ہوگا دیکھی جائے گی. بعض لوگ کل کے اندیشہ میں آج کے دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب تمہاری کھوپڑی میں کوئی غم گھس جائے تو اس پر زیادہ نہ سوچو اور اسے طول نہ دو. ساری بات کا اینڈ اپ کیا ہے؟ ڈونٹ تھنک ٹو مچ. اور میں ایک ایسے شوہر کو جانتی ہوں جس نے شادی کی، بالکل مختلف ماحول، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کلچر سے لے کے ملک تک، لینگویج تک فرق. انہوں نے ایک بات کہی اپنی بیوی کو، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سوچتے ہیں یہ اس نے یہ کہہ دیا، یہ اس کو برا نہ لگ جائے، وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے. ہوتا ہے نا ہمارے کلچر میں تو خاص طور پہ ساس کو برا نہ لگ جائے، نند کو نہ لگے، وہ کیا سوچ رہی ہیں وہ کیا. تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا ڈونٹ تھنک ٹو مچ. وہ بیوی کہتی ہے اس جملے نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا. جہاں میرے دل میں نیگیٹیوٹی آنے لگتی تھی نا، اپنی ساس کے بارے میں وہ سوچ رہی ہیں میرے سے وہ خوش نہیں ہے، میری بات ان کو اچھی نہیں لگی، یہ ہے وہ ہے، تو وہاں ان کو اپنے ہسبینڈ کی بات یاد آتی تھی. اور کبھی انہوں نے کوشش بھی کی نا ان کو کچھ بتانے کی، کچھ سوچنے کہنے کی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس چھوڑ دو، زیادہ نہیں سوچنا. تو بچیوں کو خاص طور پہ یہ بھی سکھائیے کہ ڈونٹ تھنک ٹو مچ، کچھ نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے ایک کوڈ ورڈ ہے کہ ہر موقع آخری نہیں ہوتا. دس از ناٹ دا لاسٹ ٹائم، اٹس اوکے. بس میاں نے کہا بس اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ سوچ لیتے ہیں ہائے مر گئے، یہ ہو گئے، وہ کچھ نہیں ہوتا. بندے نے کہا اللہ نے نہیں کہا. تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ہمیشہ ایڈورسٹی میں اسٹرانگ رکھنا چاہیے، اور جو وقت اچھا گزر جائے وہی اچھا. آج بھی میری صبح کسی سے بات تھی تو وہ، یعنی آپ کو سکھانے کے لیے بات کرتی ہوں کہ شاید کسی کو بھی فائدہ ہو. تو ان کا ایشو کچھ اس قسم سے تھا کہ ان کے ہسبینڈ ان کی بیک فیملی کے ساتھ زیادہ خوش نہیں ہے، بات کرتے ہیں غصہ کرے وہ بھی، اور اسی سے بنیادی تو پھر ان کو بھی برا لگے تو جو بھی ہوا. میں نے کو صرف ایک بات کہی کہ آپ کم از کم 3 ماہ تک چھوڑ دیجئے سب باتیں. آپ کے ہسبینڈ آپ کی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے، فون کرتے ہیں نہیں کرتے، دیتے ہیں نہیں لیتے، آپ اس کو بھول جائے، آؤٹ آف دی پکچر کر دیں. کبھی کبھی آپ نے کوئی چیز کلیئرلی دیکھنی ہے نا تو آپ بڑا بڑا کرتے جاتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ، وہ فل ہو کے صرف اندر کا ایک لفظ دکھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. کبھی کبھی کچھ چیزوں کو ایسے اوور لک کرنا پڑتا ہے. نکال دیجئے، آپ سنیپ شاٹ لیجئے اور اس کے بعد ارد گرد کو نکال کر بڑا کر کے جو چیز چاہیے اس کے اوپر کلک کر دیجئے. زندگی کا یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنا دے. اگلا ٹاپک ہے فصیح و بلیغ کلام کا ٹیکس. یہ کیا ہے اتنا مشکل جملہ؟ آئیے دیکھتے ہیں. خالق کائنات اور اس کی مخلوق اللہ اور انسان کے تئیں ہمارا جو فرض ہے اسے پورا کرنے میں ہی ہماری سعادت ہے. بولنا تو آسان ہے
اور کلام کی آرائش بھی آسان ہے، یعنی بولے بھی یہ بھی آسان ہے، اور کلام کیسا خوبصورت ہو یہ بھی آسان ہے۔ مشکل تو اسے صفات حمیدہ، بڑے کاموں اور بلند اقدار میں ڈالنا، یعنی بولنا کیا بڑی بات ہے، یہ دیکھیے بولتے کیا ہیں، یہ مراد ہے۔ بعض لوگ بولنے کے طریقے پہ مر مٹتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ اندر جو بات کسی نے بتا دی وہ کتنی بری بتا دی، یہ مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ دوسروں کو کہتے ہو خوش رہو تو خود تم خوش ہی نہیں رہتے، اور تم دوسروں کے ساتھ تو ایسا معاملہ چاہتے اور خود نہیں کرتے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کہے، جب بھی کوئی بات سنے تو اس کو پہلے سوچے، غور کرے، اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھے کہ آخر میرا اپنا عمل کیسا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنی بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ جو آدمی معروف کا حکم دے خود اس پر عمل نہ کرے، اور منکر سے روکے اور خود باز نہ آئے، حدیث صحیح کے مطابق قیامت میں سے آگ میں ڈال دیا جائے گا، وہ انتوں کے ساتھ آگ میں ایسے گھومے گا جیسے کولو کا بیل، یعنی کولے کے بیل کو گھمائی جاؤ تو وہ گھومتا ہی جاتا ہے، گھومتا ہی جاتا ہے، اسی طرح سے یہ انسان بھی گھومے گا۔ دوست کی اس کی ہلاکت کے بارے میں پوچھیں گے تو کہے گا میں تمہیں معروف کا حکم دیا کرتا تھا، خود اس پر عمل نہ کرتا تھا، منکر سے روکتا تھا، خود اس سے باز نہ آتا تھا۔ بقول شاعر، ارے او دوسرے کو تعلیم دینے والے، یہ تعلیم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتے؟ اور ایک مشہور واعظ ہیں ابو معاذ الرازی، انہوں نے باز کیا، خود روئے، دوسروں کو رلایا، پھر بر زبان نے شعر کہا، یعنی شعر کی زبان میں کہا، جو غیر متقی لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے وہ ایسا طبیب ہے جو خود بیمار ہے، لوگوں کو دوا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی خود غیر متقی ہے، خود گناہ سے نہیں بچتا، ڈرتا، لوگوں کو کہتا ہے تقوی رکھو، تو گویا کہ وہ بیمار جو دوسروں کو دوا دے۔ اور میرے سے بھی ایک مثال لے لے کہ وہ شمع جو خود تو جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دے دیتی ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ کرے کہ ہم تو جہنم میں جل جائیں اور لوگ ہماری سکھائی ہوئی باتوں کو لے کر جنت میں چلے جائیں۔ سلف یعنی پرانے لوگوں میں بعض لوگ جب دوسروں کو صدقے کا حکم دیتے تو پہلے خود صدقہ دیتے، پھر ان کو حکم دیتے، اس لیے لوگ ان کی بات مان لیتے۔ تو عمل کی بات لکھیے کہ صدقہ دے کر جو کام کریں گے نا تو بس بات بھی سچ نکلے گی اور تاثیر بھی پیدا ہوگی، پھر لوگ بھی آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ قرون اولیٰ کے ایک واعظ نے لوگوں کو غلام آزاد کرنے کا باعث دیا، خود غلاموں نے اس کی فرمائش کی تھی، ایک لمبی مدت میں انہوں نے روپیہ اکٹھا کیا اور اس سے غلام آزاد کروایا، اس کے بعد غلاموں کو آزاد کروانے کا حکم دیا تو لوگوں نے اس کا کہا مانا اور بہت سارے غلام آزادی پا گئے۔ تو بس یہ ہے وہ نقطہ جو اللہ کرے کہ یاد رہے سب کو، کہ خوب اچھا بولتے ہیں اگر ہم، فصیح و بلیغ کلام ہے تو اس کا ٹیکس کیا ہے؟ صدقہ، سچ، یعنی اچھی باتیں نہ کرنے کی وہ بات کریں، اچھے انداز کی بات نہ کریں، یہ کہیے کہ بات اچھی کروں۔ تو اس ساری بات میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ گفتگو، میٹھے بول، بولوں میں جادو ہے۔ ان سارے موضوعات پہ ہم نے بات کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ گفتگو ایک فن ہے، اچھی گفتگو گاڈ گفٹڈ تھنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ کوشش کر کے میں آپ بھی لے سکتے ہیں یہ، لیکن کچھ کو تو بائی برتھ گفٹلی ڈونیٹڈ ہوتی ہے کچھ چیز، کہ وہ سافٹ سپوکن ہوتے ہیں یا ان کی آواز میں پیچ و خم ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، اور کچھ کی بات ایسی بیچارے سب سو ہی جاتے ہیں، کچھ کو رلانے کا بڑا اچھا فن آتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اچھا کلام اچھے لوگوں کی علامت ہے۔ اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 6023 ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نیک بات کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے، یعنی کام کرنے میں تو ملے گا، نیک بات کر دیا کرے۔ تو جہاں موقع ہو نیکی کی بات کا اس کو اویل کیجئے۔ پھر آپ اور میں کیا کریں؟ پہلے تولو پھر بولو، فضول گوئی سے بچا جائے، غیر ضروری گفتگو سے خاموشی بہتر ہے، اور خاموشی سے ذکر الہی بہتر ہے۔ نفاق کی علامات میں سے
ایک علامت کیا ہے؟ 3 نشانیاں بڑی دیکھیں اگر تو: بات کرے تو جھوٹ کرے، وعدہ کرے تو خلاف، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نفاق اصل میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، تو اللہ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا۔ اسی طرح کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ آپ سورہ صف کی پہلی آیتوں میں دیکھ لیجئے، لما تقولون ما لا تفعلون، اور اتامرون الناس بالبر، جو بات کی سورہ بقرہ 44 کی، وہ بھی سچ ہے۔ اسی طرح وعدہ خلافی کرنا بھی تو ایک جھوٹ ہے نا۔ سورہ فاطر آیت 40 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس زمانے میں کیا حال ہوگا جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں لوگ چھانے جائیں گے۔ اللہ اکبر! مراد کیا ہے کہ سب اچھے لوگ مر جائیں گے اور خراب لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسے چھلنی میں آٹا چھاننے سے بھوسی باقی رہ جاتی ہے۔ ان کے عہد و پیمان اور امانتوں کا معاملہ بگڑ چکا ہوگا، اور لوگ آپس میں الجھ کر اور اختلاف کر کے اس طرح ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا۔ لوگوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس وقت ہم کیا کریں؟ یعنی خوف لگا نا۔ تو آپ نے فرمایا، جو بات تمہیں اچھی معلوم ہو اسے اپنا لینا، اور جو منکر بری لگے، یعنی منکر ہو بری لگے، اس کو چھوڑ دینا، اور تم اپنے خصوصی معاملات اور مسائل کی فکر کرنا اور عام لوگوں کے مائل کی فکر چھوڑ دینا۔ ابن ماجہ کی روایت 3957 ہے۔ کتنا خوبصورت کرائیٹیرین دیا گیا۔ اصل بات یہ دیکھیں، آج جتنی باتیں بھی پڑھی ہیں نا، اس کا ابھی تک کا جو خلاصہ ہے نا، شک والی چیز کو چھوڑ دو، جس پہ دل زیادہ جمتا ہے وہ لے لو۔ بس مجھے تو ان ساری باتوں میں سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگلا ٹاپک تو پھر بہت ہی خوبصورت ہے، آرام اور سکون تو بس جنت میں ملے گا۔ بات بھی سچ ہے۔ ہم اس دنیا میں آرام پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، آرام کب ملے گا؟ لکھیے ان کا جواب، بولے جب تم اپنا پاؤں جنت میں رکھو گے تب۔ جنت سے پہلے سکون اور راحت کہاں؟ دنیا تو حادثات، تلمیوں، فتنوں، مصیبتوں اور آفتوں کی جگہ ہے۔ بیماری ہے، مایوسی، حزن اور یاس، یعنی ہوپلیس ہو جانا، یہاں کے نشان امتیاز ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کی فطرت میں کدورت پڑی ہے، پھر تم اسے کدورتوں اور مصیبتوں سے خالی کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک نائجیرین شخص نے بتایا کہ اس کی ماں رات کے تیسرے پہر اسے اٹھا دیا کرتی۔ یہ ماؤں کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کہتا کہ میں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بچہ یہی کہتا ہے نا، بڑے بھی یہی کہتے ہیں، بچوں کی تو بات چھوڑیے۔ تو وہ کہتی، اب آپ لکھیے، یا آپ نے اپنے بچوں کو کہنا ہے انشاءاللہ، جو میرڈ ہیں، اور جو نہیں ہے وہ پھر جس کو بھی کہہ سکے، جب رات کا ایک خاص حصہ سو کر بچے کو اٹھانا چاہتی تو بچہ کہتا نہیں امی مجھے اور آرام کرنا ہے، اور پھر ماں کا جملہ سنیے اور اس کو واقعی گولڈن ورڈز میں لکھ لیجئے، تو وہ کہتی کہ آرام کے لیے ہی تو میں نے تمہیں جگایا ہے۔ یعنی اٹھو، کچھ عبادت کرو، کچھ نماز پڑھو، تہجد پڑھو، بیٹھے جب جنت میں جاؤ گے تب آرام کرنا۔ سبحان اللہ! آج ہمارے بچے کتنا مائنڈ کریں اگر ہم ان کو آدھی رات کو اٹھا دیں۔ اور علماء سلف میں مسروق ایک نام کے شخص تھے، سجدے میں سو جایا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ پہلے آرام کر لیا کیجئے، یعنی آپ کو نیند آئی ہوتی ہے تو آپ سجدے میں سو جاتے ہیں۔ کہتے اسی آرام کے لیے تو عبادت کرتا ہوں۔ واسجد واقترب۔ جو لوگ واجب کو چھوڑ کر راحت کی عجلت میں پڑے رہتے ہیں، حقیقت میں وہ عذاب کی جلدی میں ہے۔ عجلت کہتے ہیں عذاب کو۔ راحت تو عمل صالح کرنے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور اللہ سے قربت کے لیے وقت لگانے میں ہے، اور ناشکرا انسان ساری راحت اور سارا حصہ دنیا میں ہی وصول کر لینا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے یوم الحساب سے پہلے ہی اے رب ہمارا حصہ دے دے، اور لفظ قرآن اس آیت میں کہتا ہے قطنا، ہمارا حصہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یوم قیامت سے پہلے
ہمارے حصے کا رزق اور خیر ہے۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں، یحبون العاجلہ، نہ کل کی پرواہ ہے نہ مستقبل کی فکر، اسی لیے آج اور کل دونوں کے گھاٹے میں ہیں، ان کا کام، نتیجہ، ابتدا اور انتہا سب بیکار ہے۔ بات تو سچ ہے۔ آپ کو جواب ملا جو راستے میں پوچھ رہے تھے کہ آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ یہ صبح بھی میرے ساتھ تھی، ہم صبح سے ساتھ ہی تھے، پھر بیچ میں گھر گئے اور پتہ بھی نہیں چلتا بیچ کا ٹائم کہاں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ میں سوچوں تو صبح کی کلاس ہماری 1 o'clock پوری ہوتی ہے، 15 منٹ ہم نے یہ ڈسکشنز گروپس کو دیے ہوتے ہیں، 1:15 ہے، تو میں سوچوں 1:15 2:15 3:15 اور پھر یہ 4 o'clock کے قریب۔ اچھا سوچنے میں کتنا لمبا لگا، لیکن پلک جب ادھر سے ادھر جا، ادھر آ، نماز پڑھ، تھوڑا گھر والوں کو دیکھا، آپ کی کلاس کا ٹائم، پھر اٹھ کے وہاں سے نکل کر آئے تو مجھے نوشین راستے میں کہہ رہی تھی کہ آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ میرا خیال انہوں نے یہ چاہا تھا کہ میں تو آج پڑی ہوں اس مشکل میں، آپ تو روز ہوتی ہیں۔ یہ جواب ہے۔ اتنا اس وقت مجھے آرام مل رہا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے کہ اگر میں گھر پہ بستر پہ سوئی بھی ہوتی مجھے نہیں ملتا۔ بلیو می، آرام اس میں ہے، یعنی سستی، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ کتنے سال پہلے علامہ اقبال آئے تھے اور وہ جب آئے، آپ ہی کے یہ برٹش میں ہی آئے تھے، تو یہاں انہوں نے دیکھا تھا تو یوتھ کو دیکھ کر یہ جملے بولے تھے کہ یورپ کی جو جگہ ہیں وہاں میں دیکھتا ہوں اسلاف کی کتابیں، یعنی ہمارے مسلمانوں کی کتابیں انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، تو ہوتا ہے دل میرا سی پارا، میرے دل کے 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے جب اپنی کتابیں پڑھنی چھوڑی، اللہ نے اوروں کو دے دی، وہ صرف اس کو ایک ہسٹری کا ایک پریئر سمجھ کے سنبھال لیں یا پڑھتے بھی ہوں گے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی۔ کہیں لاک ڈاؤن میں ہم زیادہ ہی تن آسان نہیں ہو گئے؟ اب اس کو گھروں سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کہنا ہے پتہ ہے؟ کہ جو گھر میں رہے گا اس کو جرمانہ ہوگا۔ دے رہے نہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ کاموں پہ بلائیں تو آپ کو 1000 پاؤنڈ۔ دیکھیے ذرا یہ کرنا پڑے گا۔ وہ ایک کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی، لاک ڈاؤن کے دن تھے پچھلے مہینے شاید، تو 2 لڑکے ینگ سی ایج کے نا، ایسے ہی ارلی جیسے ہوتے ہیں، تو گھر کا دروازہ یعنی گیٹ ہے پاکستان میں جیسے ہوتے ہیں، تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کہتا ہے یار ایک دفعہ لاک ڈاؤن کھل گیا 3-4 دن گھر نہیں آؤں گا، اتنے اکے ہوئے تھے، اور اب دیکھیے تھکے ہوئے ہیں۔ اب ہم صرف وسوسوں کی بنیاد پہ باہر، یعنی جو ذمہ داریاں نبھانی ہے، جو کرنے والے بیچارے کر رہے ہیں، ڈاکٹرز نے ان دنوں میں نہیں مریضوں کو دیکھا، کرنے والوں نے کیا نا، سیکورٹی گارڈز اور ETBTC سب ہے، ایون کسی نے بھیجا کہ کچھ لوگ والنٹیئرلی میتوں کو دفن کرنے کا کام کر رہے تھے، تو بتاتے تھے کہ اپنے سگے رشتے دار ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیں فون کرتے ہیں وہاں ڈیڈ باڈی یہ لے آئے، تو یہ ان کو کہتے ہیں وہاں سے ادھر لے، کہتے نہیں ہم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ کرونا نے قیامت دکھا دی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور لمبی کہانی ہے، صبح تو پڑھی رہے ہیں یہ کچھ ہم، کہ دنیا میں اپنے چھوڑ گئے۔ مولانا ایدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ ڈیڈ باڈیز کو دفناتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو بھولا نہ ہو؟ کچھ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دفعہ ہمیں فون آیا کہ فلاں جگہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، تو ہماری ٹیم گئی، یہ بھی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑا سفید صاف کپڑوں میں ایک شخص، سفید بال، سلیقے سے کنگھی کی ہوئی، اس کی ڈیڈ باڈی تھی۔ تو میں کہتا اس کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ تو بڑا کھاتے پیتے گھر کا اچھا بندہ ہے، تو ایسے ہی اس کے بارے میں بھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ اچھا مہذب انسان لگ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی رکی تو اس میں سے ایک جوان سا لڑکا نکلا، تو مجھے ایک سائڈ پہ لے کے کہتا ہے کوئی لفافہ تھا، اس میں کچھ پیسے تھے کہ آپ پلیز یہ پیسے اس بزرگ کے کفن دفن کے لیے رکھ لیجئے، تو اور کسی پیسے سے نہیں کیجیے گا، اس سے کیجیے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے باپ کو کسی اور کے پیسے سے دفنایا جائے۔ اور ابھی وہ بات کہہ رہے تو پیچھے گاڑی میں بڑی ماڈرن سی کوئی لڑکی تھی جو اس کی بیوی ہوگی ان کے بقول، تو وہ کہنے لگی کہ نام لے کے کہ جلدی آئیے نا، ایئرپورٹ پہ جانے، ہماری فلائٹ نہ مس ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ مال دولت کی ہرس اور اولاد کو باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھانے والے ماں باپ، ان کی اولادیں انسانیت سے ہاتھ کھو گئی ہیں کہ اپنی فلائٹ کے مس ہونے کے ڈر سے
وہ ڈیڈ باڈی ان کو دے گے کہ آپ دفن کیجیے. اب یہ میں نے پڑھا ہے واقعہ ان کے نام سے کہیں، تو بات دیکھیے کہ سچ ہے کئی ہر جگہ. بہت سارے لوگ دنیا میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جو کیا کرتے ہیں، جو حبون العاجلہ، نہ کل کی پرواہ ہے نہ مستقبل کی فکر، اسی لیے آج اور کل دونوں کے گھاٹے میں ہے. ان کا کام، نتیجہ، ابتدا اور انتہا سب بیکار ہے. زندگی ایسی ہی بنائی گئی، اس کا خاتمہ فنا ہے. اس کا پینا کدورت آمیز ہے، کدورت میں میلا کرنے والا. وہ متلون مزاج ہے، یعنی بڑے موڈ چینج ہوتے ہیں، سوئنگ ہوتے ہیں ان کے موڈ. انہیں ابھی نعمت ابھی لعنت، ابھی شدت ابھی آسانی، ابھی ثروت مندی ابھی فقر. ایک شاعر کہتا ہے ہم آوارہ گردی کرتے ہیں، پھر ہم میں ہر ایک مالدار ہو یا محتاج ان گڑھوں کی پناہ لیتے ہیں جن کا بیج کھوکھلا ہے اور اوپری حصے پتھر کی سلے ہیں. یہی انجام ہے. کیا پتا چلا؟ سمجھے یہ کون سا گھڑا؟ قبر. یعنی ساری زندگیاں مال کماتے رہتے ہیں اور آخر میں ہمیں ایک گڑا چاہیے جس میں ہمیں ڈال کر لوگ اوپر سے پتھر کی سلیں ڈال دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں پھر ان کو اللہ کی طرف لوٹایا گیا جو ان کا حقیقی مولا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے. اسرع الحاسبین. سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں یہ 62. ذرا سا گیپ لیجئے اور سوچئے. ایک رائٹر ہے ابو ماضی، کہتا ہے کہ تم فقر کے شاکی ہو، یعنی شکوے کرتے رہتے ہو فقیری بڑی، غربت بڑی، جبکہ زمین و آسمان اور ستارے تمہاری ملکیت میں. یعنی جس کی ملکیت میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، ستارے، وہ بیچارہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کھیت بھی ہیں اور کھلیان بھی ہیں، پھول اور خوشبو بھی ہے، نسیمے صبا اور چہکتا بلبل سب تمہارے ہیں. تمہارے ارد گرد چمکتی چاندی کی مانند پانی ہے، تمہارے اوپر سورج پگھلا ہوا سونا جان پڑتا ہے. چھت اور چوٹیوں میں روشنی ایک بار شاندار مکانات بنا دیتی ہے پھر گرا دیتی ہے. ساری دنیا تو خوش ہے تو تم کیوں اداس ہو؟ ساری دنیا مسکرا رہی ہے، تم کیوں نہیں مسکراتے؟ اگر کسی پرانی عظمت پر جو ختم ہو گئی تمہیں ملال ہے تو یہ حسرت اور افسوس اسے لوٹا نہیں سکتا. کیونکہ کچھ لوگ واقعی ماضی میں جیتے ہیں. ہائے ہم اتنے امیر تھے، ہمارے گھر اتنی گاڑیاں تھی، ہمارے ابا یہ تھے وہ، اب نہیں رہے تو آپ کے افسوس کرنے سے واپس تو نہیں آئے گا نا. اور کسی مصیبت کے آنے کا خطرہ ہے تو یہ اداسی اسے آنے سے نہیں روک سکتی. یا تمہارا شباب ختم ہو گیا، یعنی جوانی روٹھ گئی، تو یہ تھوڑے ہی کہو کہ زمانہ بوڑھا ہو گیا. زمانہ بوڑھا نہیں ہوتا. دیکھو کہ خاک سے کیا حسین صورتیں جھانکتی ہیں، جیسے کہ بول اٹھیں گی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. تو کیا سیکھا ہم نے اس میں؟ آرام اور سکون تو بس جنت میں ہی ملے گا. سچ تو یہی ہے. دنیا میں بھی بہت آرام اور سکون ہے. کس میں؟ آپ لوگوں نے اصلاح القلوب پڑھی؟ نشید جی آپ نے پڑھی اصلاح القلوب کلاس میں؟ تسلیم و رضا کا جو ٹاپک تھا نا، اس میں یہ جملہ بولا تھا میں نے کہ تسلیم و رضا دنیا میں جنت ہے. جنت میں جا کر جو سکون اور خوشی ملنی ہے نا، وہ دنیا میں آپ پالے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہ کے. جو کہتا ہے سر ڈال کے کہیے جی اللہ ٹھیک اللہ بالکل اچھا، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، جو کہا صحیح کہا. وہ کہتے ایک بزرگ تھا، اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، بوڑھا تھا، شوق بڑا تھا کہ میں بھی دوسروں کی طرح قرآن پڑھوں. تو قرآن پاک کھولتا اور اس کے سامنے صفحے کھلتے، ہر لائن پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا کہ رب جو آکھے سچ آکھے، جب رب جو آکھے سچ آکھے، یعنی اللہ جو بھی آپ نے کہا سچ کہا. آپ بتائیں ہم اللہ اس کو اس قرآن کا ثواب ملا ہوگا؟ اس نے تو آمنا وصدقنا کہہ دیا. تو یاد رکھیے گا اللہ کے اوپر راضی رہیے. آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہے. 5 چیزیں ہیں دنیا میں آرام اور سکون پانے کے اسباب میں. پہلی چیز اللہ کا ذکر، پھر عمل صالح، اچھا کام کریں آپ کو ضرور سکون ملے گا. اسی طرح شریعت کی پابندی کریں، اور اگلی چیز اللہ کے لیے وقت لگانا شروع کرتے ہیں.
آپ کو کتنا سکون چاہیے، آپ کو کتنا آرام چاہیے، بس اتنا وقت لگا دیجیے، اپنا وقت بڑھاتے جائیں، آپ کے آرام اور سکون میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ اور پانچویں چیز، مخلوق کی مدد کیجیے۔ آج صبح کی حدیث کیا تھی نشین؟ خیر الناس کون؟ لوگوں کو نفع دینا، نفع دے، انفعہم۔ جس میں جی آپ نے سنا؟ جی میں نے سنا۔ الحمدللہ۔ تو مخلوق کی مدد کیجیے، جس طرح کر سکتے ہیں کریں، مسلم کی کریں، غیر مسلم کی کریں، کس کی بھی کریں، مدد کیجیے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ دوسروں کو دینے والے بنیں گے نا، آپ کو اپنی زندگی سے پیار ہو جائے گا کہ اللہ تو نے مجھے مار کے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے مار کے، اللہ مجھے دوسروں کی خدمت کرنے دے، ابھی میرے سے کسی کو خیر دے دے، کوئی میرے سے فائدہ اٹھا لے، اللہ ابھی جسم میں طاقت ہے، ہمت ہے، عافیت ہے، اے اللہ تو مجھ سے کوئی اچھا کام لے لے۔ آپ دیکھیے کہ بچوں کی طرح لجائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیے کہ اللہ مجھے نفع مند بنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ آپ خود اپنی نظروں میں بھی بڑے پیارے ہو چکے ہوں گے، آپ کو خود سے محسوس ہوگا کہ واقعی میری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو بھی کہ جو لوگ اپنے لیے صرف جی رہے، صبح اٹھے، کھایا پیا، روٹی پانی، چلو پھر وہ بھی نفع ہے، بہت پیارا نفع ہے، لیکن آپ سوچئے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کی ٹیک کیئر کرے، پھر اللہ اس بندے کی کتنی قدر کرے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی ذاتی زندگی کے غموں، پریشانیوں، تکلیفوں کو پیچھے ڈالیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کل دیکھیں گے جو ہوگا، آج فکر کرنی ہے۔ اور آپ زندگی میں دوسروں کے نفع کے بنتے جائیں، آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے دلوں میں رکھے گا۔ کسی نے کہا کہ رہنے کی سب سے اچھی جگہ کیا ہے؟ کہا دل، دلوں میں رہیے۔ لوگ گھروں میں رہتے، جگہ ڈھونڈتے، مکان ڈھونڈتے، یہ کرتے، آپ مخلوق کی خدمت کریں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بہترین طریقے سے جوڑتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ لوگ دعائیں بھی دیں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی خون کا رشتہ بھی اتنا آپ کے لیے دعا گو نہ ہو، جتنا اللہ تعالیٰ آپ سے نفع لینے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ تو آج اس کی نیت کرنی ہے، اس کا ارادہ اور خواہش بھی کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کیا ہے، آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سب کچھ دنیا ہی تو ہے، حالانکہ امام احمد بن حنبل کیا کہہ کے گئے کہ سکون تو جنت میں ملے گا، دنیا تو حادثوں اور المیوں اور فتنوں کی جگہ ہے۔ اور سورۃ بلد آیت 4، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، روتا ہوا آتا ہے بچہ دنیا میں اور رو رو کے چلا جاتا ہے۔ سکون تو اس دن ملے گا جس دن اللہ نے کہہ دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور ابن ماجہ 4104، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے بھی دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ مسافر کا توشہ۔ ذرا سا اپنی دنیا پہ نظر ڈالیں، مسافر اتنا سامان لے کر سفر کرے گا تو سفر آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا نا؟ تو یہ ہماری زندگی کی مشکل ہے، ہم اپ گریڈ ہی نہیں ہو پا رہے، اور پوری اپ گریڈنگ ختم ہوتی ہے تو 1-2 سال بعد دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں ایک ایک چیز کو سیٹ کرنے۔ پھر اس طرح دیکھیں صحیح مسلم کی روایت 2203 ہے کہ مومن دنیا کی تکلیفوں سے اور اس کی چوٹ وغیرہ سے آرام پاتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف جگہ کرتا ہے، یعنی مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اور وہ حدیث جو حضرت انس بن مالک سے ہم تک پہنچی، صحیح مسلم 7088، صبح کے بھی سبق میں جو قیامت کا بیان ہے اس میں بھی یہ آئی تھی آج کل کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کے لیے دوزخی ہونے کا فیصلہ ہو گیا، لیکن دنیا میں بہت دولت مند تھا، عیش والی زندگی تھی، ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دیا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کبھی آرام دنیا میں دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین بھی گزرا؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں، اے میرے رب، اور اہل جنت سے لایا جائے گا
جو دنیا میں سب لوگوں سے سخت تکلیف میں رہا تو جنت میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھے تو کبھی تکلیف نہیں گزری، میں نے تو کبھی شدت اور سختی نہیں دیکھی۔ تو یہ دنیا، اس کے لیے ہم بھاگتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹا سا ایک گیپ لیجئے اور سوچئے کہ کیا ہمیں فقر کا شکوہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے نا، زمین سے آسمان تک کی ہر چیز فری ہے آپ کے لیے۔ زمین پہ بیٹھیے، کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ ٹھیک ہے، کسی زمین پہ گھر بنائیں گے تو گھر والا تو کرایہ مانگے گا آپ سے، اللہ نہیں مانگتا۔ آپ آسمان کو دیکھیے، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، سورج کو دیکھیے، ستاروں کو، پھولوں کو دیکھیے، کھیت، کچھ بھی۔ تو دنیا مسکرا رہی ہے، آپ بھی مسکرائیے۔ یہ ہے تھوڑے میں خوش رہنے والے لوگ۔ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں خوش ہیں، اور شہروں والے رو رہے ہیں بعض دفعہ۔ تو آج اپنے اس دن کو پروڈکٹیو بنائیں۔ چلیے، اگلی بھی چیز بڑی پیاری ہے، نرمی۔ مقصود کے حصول میں مدد دیتی ہے، یعنی نرمی زندگی میں غموں کو دور کرتی ہے۔ کیسے؟ نرمی کے بارے میں بہت ساری باتیں گزر چکی ہے۔ مثلاً کب؟ حاجت طلبی میں رفق کی سفارش رد نہیں ہوتی، یعنی آپ کسی سے کوئی حاجت رکھے اور کوئی چیز طلب کرے لیکن آپ نرمی اختیار کریں تو لوگ آپ کی سفارش کو مان جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو دیواروں کے بیچ اگر تنگ راستہ ہو جس میں بس ایک ہی کار گزر سکتی ہو تو یہ کار تبھی گزرے گی جو ڈرائیور احتیاط اور دیکھ بھال کے ساتھ چلائے گا۔ اگر وہ تیز رفتاری سے عبور کرے گا تو دائیں بائیں ٹکرائے گا اور گاڑی خراب ہوگی۔ راستہ بھی وہی ہے، گاڑی بھی وہی، داخل ہونے کا راستہ مختلف ہوتا ہے۔ آسانی کا نتیجہ اور سختی کا کچھ اور، دونوں کا فرق ہے۔ اپنے صحن میں ہم چھوٹا سا پودا لگاتے ہیں، جب اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر یک بارگی ڈال دیں گے تو پودا جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا۔ کبھی کیا ہو تو آپ انجوائے کریں گے اس جملے کو۔ پانی دونوں ایک ہی ہیں لیکن طریقہ عمل الگ الگ ہو گیا۔ جو شخص کپڑے نرمی سے اتارے تو کپڑے ٹھیک رہیں گے، اور جو سختی اور تیزی سے کھینچے گا تو اسے شکایت ہوگی کہ کپڑا پھٹ گیا، بٹن ٹوٹ گئے۔ اور لطیفے کی بات ہے کہ جب برادران یوسف چھوٹ موٹ ایک قمیص لے کر آئے اور دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، ان کا جھوٹ یوں پکڑا گیا کہ انہوں نے کپڑا نرمی سے اتارا تھا، اس لیے وہ پھٹا نہیں ہوتا۔ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو آہستگی سے تھوڑی اتارتا، وہ تو کپڑے کو بری طرح پھاڑ ڈالتا۔ ہماری زندگی میں نرمی کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو نرمی کی، یعنی اپنے آپ سے نرمی کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اور دوستوں میں نرمی کی کہ اللہ ہر چیز میں نرمی پسند کرتا ہے۔ عورت یعنی بیوی کے ساتھ نرمی کرو، فرمائیں نازک آبگینوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ ترکوں نے دریا میں لکڑی کے جو پل بنائے تھے ان میں ایک میں لکھا تھا کہ آہستہ آہستہ چلیے، کیونکہ آہستہ چلنے والا گرنے سے بچے گا، جبکہ جلدی مچانے والا دریا کے بیچ میں جا گرے گا۔ ملک شام کے ایک ادیب ہیں، السلمیہ جگہ میں رہتے تھے۔ اس کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ایک پل پر میں تیزی سے موٹر سائیکل سے گزرا، جب بیچ دریا میں پہنچا تیزی سے جا رہا تھا، دائیں بائیں جو دیکھا تو توازن بگڑ گیا، مجھے سامنے دکھائی نہ دیا اور موٹر سائیکل سمیت دریا میں گر پڑا۔ پھر آگے کیا ہوا ایک لمبا قصہ ہے۔ تو نرمی نرمی اور نرمی۔ بعض یورپی شہروں میں گلگشت اور گلاب کے باغ کے داخلی گیٹ پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ آہستہ چلیں، کیونکہ صبح خرام، یعنی آہستہ چلنے والا، صبح خرام کو ان نازک پودوں کا خیال نہ رہے گا اور وہ ان کی بربادی کا باعث بن جائے گا، محض اپنی بے پرواہی اور اندھا دھند داخلے کے باعث۔ یعنی تیزی میں پتہ نہیں کتنے پھولوں کو ہی آپ جھاڑ دیں گے، ذرا سی سختی سے گزریں گے تو آپ دیکھیے کہ پھول کی پتیاں بھی بکھر جائیں گی۔ ایک تربیتی قول ہے کہ چڑیا شہد کی مکھی کی طرح نرمی نہیں برت سکتی۔ بات تو سچ ہے۔
حدیث میں مومن کی مثال بتائی گئی کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے، وہ پاکیزہ کھاتی ہے اور پاکیزہ پیدا کرتی ہے، کسی ڈالی پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑتی نہیں۔ شہد کی مکھی کے وجود کا احساس بھی پھول کو نہیں ہوتا، وہ آہستگی سے اس کا رس چوستی ہے، نرمی سے اپنا مطلب پورا کرتی ہے، اور چڑیا کمزور جسم کے باوجود بالیوں پر اپنے اترنے کا ہنگامہ مچا دیتی ہے، اترتی ہے تو یکدم اور اڑتی ہے تو پھر سے۔ ایک ہندی مصور کی بات مجھے ابھی تک یاد ہے، جس نے ایک شاہکار پینٹنگ بنائی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، دانوں سے بھری گیہوں کی ایک بالی ہے جس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے اس پینٹنگ کو اپنے دیوان کی دیوار پر لگایا تھا، لوگ بادشاہ کو مبارک دینے آئے اور مصور کی تعریفیں کی۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک اداس سا غریب آدمی آیا، اس نے تصویر پر اعتراض کیا اور اسے غلط بتایا۔ لوگوں نے اس پر برا منایا اور شور مچایا کہ اس نے سب کے خلاف بات کی ہے۔ بادشاہ نے اسے نرمی سے بلایا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اب سنیے ذرا اس بوڑھے کی لاجک۔ کہنے لگا یہ تصویر غلط ہے، اس کی پیشکش بھی ٹھیک نہیں۔ کہا کیوں؟ بولا کیونکہ مصور نے یہ دکھایا ہے کہ چڑیا بالی پر اتری، لیکن بالی بالکل سیدھی کھڑی ہے، اسے تو فوراً مڑنا چاہیے تھا۔ بالی ثقیل ہوتی ہے، لچیلی نہیں، یعنی اس میں بینڈنگ نہیں ہوتی، وہ سیدھا رہتا ہے، تو اس نے اس کو لچک میں دکھا دیا۔ بادشاہ نے اور لوگوں نے بھی کہا تم ٹھیک کہتے ہو، پھر تصویر اتروا دی گئی اور انعام بھی پینٹر سے واپس لیا گیا۔ سمجھے؟ یعنی چڑیا اس نے ایسے بالی ہوتی ہے نا گندم کی، اس کا ایسے موڑ کے تو اس پہ چڑیا بٹھائی، اس نے کہا نہیں ہوگا، بالی ہمیشہ سیدھی رہتی ہے، چڑیا اس پہ اس طرح بیٹھے گی تو یہ لچک لے گا ہی نہیں۔ مراد نرمی ہے، یعنی اصل چیز یہ کہ زندگی میں جب نرمی آ جاتی ہے تو بہت خوبصورتیاں آتی ہیں۔ علاج کے لیے بھی کوئی طبیب نرمی کی نصیحت کرتے ہیں، اسی طرح کام برابر کرنے اور لینے دینے میں بھی، کیونکہ جلد بازی میں کوئی اپنے ہی ہاتھ سے ناخن اکھیڑ لیتا ہے، کوئی دان توڑ لیتا ہے، کسی کا لقمہ اٹک جاتا ہے، کیونکہ بڑا لقمہ توڑا چبایا اچھی طرح نہیں جاتا۔ پانی آہستہ بھی چلتا ہے، اچھل کر بھی، ہوا تیز چلتی ہے اور تباہی مچاتی ہے۔ سلف میں ایک کا قول تھا کہ انہوں نے کہا یہ بھی آدمی کے تفقہ میں سے ہے، یعنی اس کے غور و فکر کرنے میں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں نرمی سے داخل ہو، نرمی سے نکلے، آہستہ آہستہ سے کپڑا پہنے، آہستہ سے جوتا اتارے اور سواری پر بیٹھے۔ چیزوں کو لینے میں جلدی یعنی عجلت، تیش اور غضب اس کے لیے کافی ہے کہ فائدہ کھو جائے، ضرر پہنچے، کیونکہ خیر رفق پر مبنی ہے۔ فرمائے رفق جس چیز میں بھی ہوگا اسے زینت دے گا، اور جس چیز سے بھی نکال لیا جائے گا اس میں عیب ڈال دے گا۔ لوگوں سے معاملہ کرنے میں نرم روی سے دل مسخر ہوتے ہیں، روحیں چھکتی ہیں اور نفوس قائل ہو جاتے ہیں۔ انسانوں میں جو صاحب رفق ہو وہ ہر بھلائی کی کنجی ہے، سرکش لوگ اور جلنے والے دل تک بھی اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہی تم نرمی والے ہو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کس کو کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ شاید نے کہا ہے روشن چاند رفق اختیار کرو، تند و تیز دھاڑنے والی ہوا نہ ہو، تو نے چمک کر میرا چہرہ چمکا دیا، ہماری ظلمتوں میں تیرا چہرہ تابناک ہے۔ ہوا جب تیز چلتی ہے تو مکانات کو ڈھانپتی چلی جاتی ہے۔ ذرا سا سوچئے جو کچھ پڑا ہے، اس کے بعد دل میں کیا آیا؟ نرمی اختیار کیجئے۔ اور طٰہٰ حسین نے علیہ السلام میں اپنے بارے میں غائب کے صیغے میں لکھا، وہ لڑکا دوسرے انسانوں کی طرح ہی سمجھتا تھا، جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوا، جیسے وہ جیتے ہیں ایسے ہی وہ جی رہا تھا۔ اس نے اپنا وقت اور نشاط بھی انہی کی طرح تقسیم کر رکھا تھا، لیکن وہ نہ کسی سے مانوس تھا، نہ کسی چیز سے مطمئن، اور لوگوں اور چیزوں کے مابین ایک پردہ سا تھا جس کا ظاہر رضامندی اور امن تھا، لیکن اندر سے جی کھولتا۔ اس طرح خوف اور قلق کا احساس ہوتا۔ وہ حد نگاہ تک ایک وحشت ناک صحرا میں تھا جس میں نشانات بھی گم تھے، نہ راستہ دکھائی دیتا نہ وہ منزل پر جہاں پہنچے۔
ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دل پر سرور کے ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ اگر اہل جنت کو بھی مل جاتے تو وہ بڑی اچھی زندگی میں رہتے۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں ہماری زندگی ایسی ہی ہے کہ اگر اس کی خوشی کا احساس بادشاہوں کو ہو جائے تو تلواروں سے ہم پر چڑھ دوڑے۔ تو کیا سیکھا، ذرا سا دہرا لیجئے۔ نرمی آپ کے مقصود کو حاصل کرنے میں آپ کی مددگار ہوتی ہے۔ کوئی کام بھی جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نرمی سے کریں، زیادہ اچھا کریں گے۔ چلیے لکھیے، نرم مزاج لوگ کون ہوتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے ایک عادت نرمی تھی۔ ایسے لوگ لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں، لوگ ان کو قبول کر لیتے ہیں، کہہ لیجئے مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتے ہیں، زندگی میں مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں اور جنت کے مستحق ہوں گے۔ دعا کریے اللہ ہمارے اندر نرمی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کو نرمی کیسی لگتی ہے؟ سورہ فرقان 63 عباد الرحمن کی ایک صفت ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں ہونن، نرمی سے، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ٹال دیتے ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ 44 اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی نظر میں نرمی کیا تھی؟ چند احادیث نوٹ کیجئے۔ ابن ماجہ کی روایت 3689 حضرت عائشہ راویہ ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا اور سارے کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 2436 عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا نرمی کیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو نرمی کے دروازے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور صحیح مسلم 6598 جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ بھلائی سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ میں محروم لوگوں میں نہ کریں۔ اور گیپ میں کیا سیکھا؟ وقفے میں ہم نے پہلی بات ہے کہ کبھی کبھی کامیاب نظر آنے والے اندر سے وحشتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور عموماً فیمس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مشکلوں میں گرفتار لوگ دلی سکون رکھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ سے جڑے اور اللہ سے جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کے بڑھنے کا دل کے سکون سے کوئی تعلق نہیں۔ جتنی دنیا بڑھتی ہے بلکہ اتنا ہی دل پہ بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سکون کو لینے والا بنا دے۔ اگلی چیز، قلق کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قلق کہتے ہیں فکر، ریگریٹ کہہ لیجیے، انگلش میں سمجھ آ جائے گی بات، یعنی ہر وقت ریگریٹ میں رہنا۔ اس گفتگو سے مقصد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ آدمی قلق اور اضطراب کا شکار نہ ہو، قضائے ربی کو مان لے اور ماضی پر ندامت محسوس نہ کرے۔ میں اپنے امتحان میں ساتھیوں کے مقابلے میں اول آنا چاہتا تھا، مذاکرے میں اپنے آپ کو تھکاتا، جب امتحان دے دیا تو نتیجے کو لے کر خوف اور اضطراب میں پڑا رہا۔ گھر میں امتحان کے پرچے الٹ پلٹ کر اور جوڑ گھاڑ سے، یعنی جوڑ گھٹاؤ سے اپنے جوابوں کو جانچا اور ان کی تصحیح کرتا رہا، یعنی چیکنگ کی، حتیٰ کہ اضطراب کے مارے دانتوں سے انگلی کاٹ ڈالتا۔ پھر نتیجہ آتا کبھی خوشکن کبھی ناگوار، یعنی ناخوشگوار۔ لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی بھی میرے اضطراب نے نمبروں میں اضافہ کر دیا ہو، جواب ٹھیک کر دیے ہوں یا مجھے پہلی پوزیشن دلا دی ہو۔ یعنی نمبروں کی زیادہ فکر نہ کیجیے۔ میں آفتوں سے بے پرواہ ہو کر رہتا ہوں کیونکہ ان کی پرواہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا نہیں ہوا۔ تو کیا پتہ چلا؟ ریگریٹ کو زندگی سے نکال دیجئے۔ ہمارے ویکنڈ سیشنز میں بہت زیادہ اس پہ بات ہوئی، شروع میں بالکل جب شروع ہوا تھا کہ بعض لوگ صرف ریگریٹ میں رہتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ماضی کا قلق ماضی کو بدل نہیں سکتا، بلکہ انسان قنوتی ہو جاتا ہے۔ قنوتی کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی مایوس۔ اسی طرح ماضی کا قلق نہ حال کا لطف اٹھانے دیتا ہے، نہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے دیتا ہے۔ اور ماضی جتنا بھی دردناک ہوگا، گناہوں سے بھرا ہو، اس پر قلق صرف حسرت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جبکہ اسے سبق لینا ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے
بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ زمر 53۔ کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ واقعی بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو مومن کی زندگی میں مایوسی کا کیا کام، اور اگر راحت لینی ہے تو کیا کیجئے، قدرے کفاف میں راحت، یعنی صرف کفایت جتنی چیز بھی ہو نا، اتنا سا کھانا کہ آپ بس مرنے سے بچ گئے، اتنے کو کپڑے کے موسم کی شدتوں میں محفوظ ہو گئے تو کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے ریاض سائنس انسٹیٹیوٹ یعنی معہد الریاض العلمی میں گیا، گھر والوں کو جنوب میں چھوڑ دیا، اپنے چچاؤں کے ساتھ رہنے لگا جہاں زندگی سادہ تھی، تعلیم میں محنت اور آنے جانے اور گھر کے کاموں میں مشقت ہوتی تھی۔ 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ روز صبح میں بھی پیدل جاتا اور ظہر میں واپس آنا ہوتا، اور گھر کے لوگوں کے ساتھ صبح دوپہر اور شام کھانا بنانے میں ساتھ دیتا، گھر میں جھاڑو دیتا، سامان ٹھیک کرتا اور باورچی خانے کو ترتیب دیتا، مراجعے کے جو بھی کام مطلوب تھے سبق کو دہراتا، انسٹیٹیوٹ کے کاموں میں شرکت بھی رہتی اور اچھے نمبروں اور پوزیشن سے پاس بھی ہوتا۔ میرے پاس بس ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو دھو کر پہنتا تھا، گھر میں بھی، اسکول میں بھی اور تقریبات میں بھی۔ سوچئے، کیونکہ آمدنی بہت کم تھی، کھانے کا خرچہ، گھر کا کرایہ اور دوسری چیزیں سب اسی میں کرنی ہوتی تھی، اس لیے گوشت بھی کبھی کھاتا اور پھل تو بہت کم کھایا کرتا، ہمیشہ کام، مذاکرہ اور مطالعہ میں مصروف رہتا، تفریح کے لیے مہینے میں 1-2 بار ہی کہیں نکلا کرتا۔ سارے مضامین لگ بھگ 17 تھے، یعنی 17، جس میں انگریزی، انجینئرنگ، الجبرا اور سائنس کی دوسری شاخیں تھیں۔ دینی اور عربی کے مضمون الگ تھے۔ اولائے متوسطہ یعنی درمیانی جو سٹیج تھی پڑھنے کی، اس سے ہی المعہد العلمی سے ادبی کتابیں میں نکالا کرتا۔ مطالعے کا شوق اتنا تھا کہ کتاب لے کر ساتھیوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا۔ اس دراز نفسی سے یعنی اپنی اتنی باتیں کرنا یا جو بھی اپنے اوپر کہانی ہے، کہتے ہیں کہ اس دراز نفسی سے کہنا یہ ہے، یعنی میری یہ کہانی سن کر جو بات آپ میرے سے سمجھے وہ کیا ہے کہ اس مشقت، تھکن، سادگی اور کم آمدنی کے باوجود اطمینان تھا، دل میں سکون تھا، پوری نیند لیا کرتا، ایسی ہی زندگی چلتی رہی۔ پھر الحمدللہ مجھے اچھا مکان ملا، لذیذ کھانا، بہت سے کپڑے اور آسائش کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن اب پہلے جیسی نفسیات نہ تھی، یعنی جتنا پہلے انجوائے کرتا تھا۔ مشاغل بڑھ گئے، قدورتوں میں اضافہ ہوا، یعنی ساتھ رہنے والے حسد بغض رکھنے لگے۔ اس کی دلیل ہے کہ چیزوں کی کثرت خوشبختی اور راحت نہیں، اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ حزن و ملال اور رنج و غم کا سبب کم آمدنی اور زندگی میں آرام کے کم اسباب کا ہونا ہے، یہ درست نہیں۔ زیادہ تر لوگ جو کفایت کے قدر ہی پر رہتے ہیں وہ دولت مندوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ بات تو ہے پتے کی، آج بھی آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے جو متوسط ہے نا، وہ زیادہ ہاسپیٹیبل ہیں، وہ زیادہ خوش ہیں، ان کے گھروں میں جا کر آپ زیادہ اپنائیت محسوس کریں گے، اس کے برعکس دوسری طرف۔ تو کیا سیکھا کہ کفایت پہ راضی رہیے، اسی میں راحت ہے۔ دنیا تھوڑی، غم بھی تھوڑے، دنیا وسیع، غم بھی بڑے۔ غربا کے بچے کھانا ملنے پر ہی شکر کرتے ہیں، وہ بھی اگر اللہ نے نصیب میں رکھا ہو، اور امیروں کے بچے پسندیدہ کھانا نہ ملنے پہ منہ بسورتے ہیں۔ صرف کفایت کرنے والی دنیا بہت سی نافرمانیوں سے بچا لیتی ہے انسان کو۔ تو مال کم ہوگا تو کم مال سے گناہ اور اسراف، دکھاوا بھی کم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت 7441، آپ نے دعا کی کہ اللہ آل محمد کا رزق زندگی برقرار رکھنے جتنا کر دے۔ اللہ کے نبی کی تو یہ دعا تھی، اور آج امت کیا کہتی ہے، حل میں مزید، حل میں مزید۔ تو پھر آج ہم نے یہ سیکھا کہ زندگی کو مختصر رکھیے، ڈیسائسو رہیے، اچھے فیصلے کیجئے،
شک والی چیزوں کو زندگی سے نکال دیجئے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہیے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ بات پوری ہوئی۔ اب شیئرنگ کا ٹائم ہے جی۔ پہلے آن سائٹ سے اسمینا جی آپ شیئر کریں، آپ پورے سیشن میں سے اپنے لیے کیا لیتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیدہ جی سب سے پہلے تو مجھے آج اتنا اچھا لگا کہ میں آپ کے بالکل اپوزٹ بیٹھ کے جو میں نے یہ ون آن ون بیس ٹیوشن لی ہے جی، اور میں سچ میں ابھی جس کو کہتے ہیں تشکر کے جذبات ہیں میرے اندر، کہ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی ہوں کہ الحمدللہ مجھے لگا کہ میں نے شاید اتنے جو لیکچر سنے اس میں اتنا ایبزارب نہیں کیا ہوگا جتنا میں نے آج کیا ہے۔ تو آپ حکم کریں میں روز ادھر آ کے بیٹھ جاؤں گی جی بسم اللہ۔ اور تحدیث نعمت کے لیے جو ساتھی باہر ہیں میں ان کو بھی کہوں کہ آج میں اس جگہ پہ سے یہ کلاس لے رہی تھی جہاں ہمارا لنڈن کا دورہ قرآن 13 میں ہوا تھا۔ دورہ قرآن جو لنڈن کا آپ کو اگر کہیں آن لائن پہ ملے تو اس جگہ سے میں جاتی تھی اور ہم لیتے تھے، تو مجھے اس وقت سے وہی کچھ یاد آ رہا ہے۔ تو ہمارا ماشاءاللہ جب تعلق پرانا ہوتا ہے تو اتنے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ جن کے گھر میں یہ کالے چنے بڑے پیارے مزے کے بناتی ہیں، یہ بھنڈیاں بڑی مزے کی بناتی ہیں، اور یہ خود بھی بہت سویٹ ہے ماشاءاللہ۔ جی آج جو میں نے اپنے لیے عمل کا پوائنٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا سارا لیکچر۔ الحمدللہ مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے کہ زندگی کا اصول جو ہے آپ کے پاؤں آپ کی جڑیں ہیں، جتنی جڑیں مضبوط ہیں اتنے ہی درخت مضبوط ہوں گے۔ تو بس میں نے اپنے لیے یہی لیا کہ میں نے ایک مضبوط جڑ بننا ہے اور مومن کی طرح مومن والی طبیعت جو ہے مضبوط طبیعت والا بننا ہے اور اپنے ارادے کو پکا رکھنا ہے انشاءاللہ، اور کاموں کی پلاننگ کرنی ہے اور توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جو آپ نے سوچا ہے نا اگر میں اس کو پورا کر دوں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، صرف اس درخت پہ بہار آتی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جڑوں سے اکھڑا ہوا یا کھوکھلی جڑوں والا یا اندر دیمک لگا درخت کبھی میں نے ہرا ہوتا نہیں دیکھا۔ اور انسان اپنی جڑوں پہ کھڑا رہے ایک دن ضرور کہیں پہنچتے، یہ بات یاد رکھیے۔ مٹی قدر کرتی ہے اپنی جگہ کی، تو جب ہم اپنی مٹی میں کھڑے رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری قدر کرتا ہے۔ اور کچھ کہنے لگے تھے؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا یہ مجھے تھوڑا ریگریٹ کرواتا ہے، لیکن انشاءاللہ میں ضرور آج ہی تو سنا ہے نا کہ قلق کا کیا فائدہ، ڈونٹ ریگریٹ، جو ہے وہ گیا سو گیا، آگے چلیے۔ بس زندگی کے سفر میں گاڑی میں فرنٹ مرر میں دیکھیں، بیک مرر میں نہیں دیکھیں۔ جی آپ نوشین جی یہ بھی پیاری، ناراض نہ ہو جائے، ان کا بھی کچھ کہہ دیں، یہ بھی بہت اچھی ہیں۔ آپ دونوں میرے دل کے قریب ہیں، سچ بتاؤں آپ دونوں میرے دل کے بہت قریب ہیں۔ جی ہم دونوں کا نام آپ کا نام بھی اکٹھا تھا، یہ دوستی ہیں۔ یہ ایک تو آج میری محبت میں آئی ہیں، ایک آپ کی بھی محبت میں آئی ہیں۔ اب باہر والے بھی ہمارے دکھ سکھ سن رہے ہیں، لیکن کرنے چاہیے، ہم کیوں آرٹیفیشل دین دیں لوگوں کو؟ تو ہم اپنوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں، تو آپ بھی بتایا کریں، جس سے پیار ہے اس کو کہ مجھے تم سے پیار ہے، جو اچھا لگے اس کو بولیے مجھے اچھے لگتے ہیں، تو یاد آتے کہیں آپ یاد آتے، میں کیا کروں؟ مجھے باجی ایک بات بہت اچھی طرح یاد ہے، جب ہم تراویح پڑھنے جا رہے تھے تو تراویح پڑھ کے جب ہم واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا ہم تھوڑی سی دوڑ لگاتے ہیں۔ مجھے وہ سین کبھی بھی نہیں بھولے گا، جب سر آگے چلے گئے تو آپ سر کو بھی کراس کر کے آگے چلے گئے، تو آپ نے کہا ہم ابھی بھی ایسے ہی ہیں۔ جی تو آپ نے کہا سمینا پیچھے رہ گئی، میں نے کہا نہیں باجی میں بھی آپ کو پکڑ لیں گی۔ یعنی اب کیا کریں، پھر کوئی یاد آتا ہے تو آپ آتے ہیں یاد، کیا کروں پھر میں، آتے ہیں یاد۔ یعنی زندگی میں ریئلسٹک بنے، اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو نا اس کو بتائیں مجھے آپ سے محبت ہے، اب آپ کو مجھ سے نہیں ہے میں کیا کروں، مجھے تو ہے۔ یعنی اپنوں کو بتائیے، اس چیز سے آپ دیکھیے گا کہ اور محبت بڑھتی ہے۔ جی نوشین جی سادہ جی آج کے لیکچر سے میں نے یہی سیکھا کہ اپنے ذاتی غموں کو اور پریشانیوں کو پیچھے ڈال دینا ہے اور آگے بڑھ کے اللہ کے کام کرنے ہیں۔ اگر انہی میں گھومے رہیں گے پریشانیوں میں کہ اب میرے ساتھ یہ ہو گیا یا میرے ساتھ یہ ہو نہیں رہا، تو ہم پھر ہمارے حوصلے بھی جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے، تو اللہ کے کام نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ دیکھیے اپنی ذات کے لیے حساس لوگ
دین کے کام کے نہیں ہوتے، وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جاں ہو پیاری۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں نا میں بیمار ہوں، میں کہتی ہوں اس کا علاج تھا، آپ نے وہ نہیں کیا اس لیے بیمار ہے۔ میں کوئی رسک لینے کو نہیں کسی کو کہہ رہی، میں نے بیمار کا بولا تو کوئی سمجھ کچھ نہ کہ آپ کو جو چیز رکاوٹ لگتی ہے نا، آپ فوراً سمجھے کہ اس کے دور ہونے کا کیا طریقہ ہی ہے کہ میں اس جگہ پہنچوں۔ بلیو می، یہ اتنا اسمودہ نسخہ ہے کہ زندگی اسی پہ گزر رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ بولیے۔ ایک اور چیز حضرت جی کہ اپنا عزم پکا کرنا ہے، عزم اور ارادہ پکا کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے کرنی ہے، ہار نہیں ماننی، اور عزم اور ارادہ پکا کرنا ہے۔ دوسرا مجھے اپنے لیے ایک چیز مجھے لگی کہ نرمی اختیار کرنی ہے، جو میرے اندر نہیں ہے، وہ جلد بازی میں چیزیں کرتی ہوں، نرمی اختیار کرنی ہے۔ شکر ہے آپ کو یہ پتا بھی ہے، بہت ساروں کو پتا بھی نہیں ہوتی اپنی یہ باتیں۔ غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے، کافی چیزوں میں میں ایک دم سے ریئیکٹ کرتی ہوں، تو یہ چیزیں مجھے اپنے اندر ختم کرنی ہے کہ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آپ پلیز۔ آپ نے یہ جو بتایا نا احد پہاڑ کی طرح، مجھے ویسے احد سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی تھی نا، کہتے تھے احد ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم احد سے کرتے ہیں۔ تو آج جب میں یہ لیکچر سن رہی تھی تو میں نے اپنے اندر ایک عزم کیا ہے کہ میں نے احد کے پہاڑ کی طرح بننا ہے انشاءاللہ۔ یاسمینا جی اگر آپ نے یہ عزم کر لیا نا تو پھر آپ کو بھی سے مبارک دے دیتی ہوں بہت ساری چیزوں کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ عزم ارادے جن کے پختہ ہوں، منزل ان کو جو خود ہی پکارتی ہے۔ یہ آمنہ شاید ہماری مدد کر دیں۔ جی مائک لے لیجیے آپ لوگ آن لائن۔ میرے سارے شعر غلط ہوتے ہیں لیکن مفہوم کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے ارادے تو پختہ کیجیے، منزل آپ کے پاس خود آئے گی چل کے، ہم شکوے کرتے رہ جاتے ہیں حالات کے۔ جی آن لائن والوں کی باری ہے، پلیز مائک لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاذہ جی شعر کے لیے مدد بھی لی آپ نے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے، جو شعر کے معاملے میں آپ سے بھی گیا گزرا ہے، بس خیر انشاءاللہ۔ لیکن مجھے تو آج کی جو بھی لگتی ہیں، مجھے تو میرا تو گمان آپ کے بارے میں کچھ اور ہی تھا۔ اور یہ آمنہ جو ہیں، دیکھیں جو آمنہ بھی تو جن کی آپ آواز سن رہے ہیں، آپ ذرا خاموش رہیں آمنہ، میں آپ کا تعارف کراؤں۔ یہ آپ سب سے بہت پرانی ہے، پیچھے کا سفر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بوڑھی ہیں، لیکن بہت پرانا تعلق ہے ان سے بھی، اور یہ زندگی کے آخری دن تک رہے گا انشاءاللہ۔ جی آمنہ بات کیجیے۔ استاد جی آپ نے اس کی نیگیشن کی، اولڈ بھی تو ہے بٹ اولڈ از گولڈ ان دا سینس کہہ دیجیے۔ بٹ الحمدللہ آج کی جو اتنی خوبصورت باتیں تھی، خود ہی تو دل میں مسکراہٹ اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، سبحان اللہ۔ اور ایک چیز جو بڑی پیاری تھی نا کہ جو آدمی جمالیاتی حس نہیں رکھتا اسے زندگی میں کچھ بھی خوبصورت نہیں لگتا۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب ایون کائنات کو دیکھتے ہیں، سردی گرمی، ڈفرینٹ موسم، فضا، باہر، یہاں تو ہر چیز اتنی خوبصورت ہے، لیکن لوگوں کو جب وہ چیز خوبصورت نظر نہیں آتی تو لگتا ہے یہ کتنا ڈل بندہ ہے، اتنا حسن بکھرا ہوا ہے کائنات میں اور اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور شاید اسی وجہ سے وہ کچھ بھی زندگی میں کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو بہت ہی پیاری تھی کہ صدقہ دے کر جو بات کی جائے، جو سلف کی ہم نے بات پڑھی کہ وہ صدقہ دے کر اس بات کو بیان کرتے تھے تاکہ اپنے عمل سے شو کرے۔ خالی زبانی کچھ بات، منہ زبانی بات کرنا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہی بات کہ اتنی خوفزدہ کرنے والی بات کہ جو ہم نے صبح بھی پڑھی تھی کہ میں نے تمہیں تو بتایا لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہمارا کردار ہے ہمیں ایز اے ماڈل لوگ لیں، اور لوگ میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے، کیونکہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ جب تک اچھے نہیں ہوں گے، باہر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ ہماری شہادتیں ہمارے قریب والے سب سے پہلے دیں گے۔ سو انشاءاللہ ہم لیتے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ آج ماشاءاللہ ایک نیا نام قرۃ العین سامنے آیا ہے۔ جی سسٹر قرۃ العین مائک لیجیے۔ ان کو انمیوٹ کرتے۔ جی جی
आई थिंक डबल हो जाता है तो फिर जी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताजा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सबीलुल जन्ना की अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह स्टूडेंट हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 96 आयत तक हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा नहीं था कि इतना आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला जो है इतना मेरे लिए, मेरे घर वालों को मेरा मददगार बना देंगे। जो लोग किसी कोर्स के नाम से अपनी भवें चढ़ाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वही मुझे नींद से जगाते कि उठो, आज तुम्हारी क्लास तो है ना, आज उठो, उठ के अपनी क्लास लो। तो माशाअल्लाह उस्ताजा जी मेरे लिए आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस कोर्स के आखिरी हिस्से तक पहुंचा दे जहाँ क़ुल रब्बिन नास है, सेहत के साथ, ईमान की सलामती के साथ और अमल के साथ। जो सुनती हूँ उस पर अमल करने की मुझे तौफीक दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जितनी भी एक कोर्स में बहनें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको क़ुल रब्बिन नास तक पहुंचा दे, किसी का सफ़र ना रुके इंशाअल्लाह ताला। एक और बात उस्ताजा जी, मेरी सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे मेरी बीमारियों से शिफा दे और मेरी तमाम बीमारियों को सेहत में बदल देना। कि मुझे पर्दा करने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मुझे सांस का थोड़ा सा मसला है, तो मैं ठीक तरीके से पर्दा नहीं कर पाती हूँ ना। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझसे, अल्लाह जो है मैं प्रॉपर तरीके से पर्दा करूं और मुझ पर कभी किसी गैर मुहर्रम की नज़र ना पड़े ना, इंशाअल्लाह। आमीन, जज़ाकिल्लाह खैर। आप देखिए कि आप पर्दा करने की वजह से, यानी सांस की वजह से पर्दा नहीं कर रही ना, आप अल्लाह से कहें कि मैं पर्दा करूंगी कि मेरा सांस ठीक हो जाए। तो आपके सांस का इलाज पर्दा है, ये मुराद है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जी आप नेक्स्ट लीजिए। बारकल्लाह फीक। उस्तादा जी सिस्टर शफकत ने बड़ा प्यारा शेर लिखा है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। मुझे भी लिख के भेज दे, मैं भी पढ़ दूं ताकि रिकॉर्ड हो जाए। ओके उस्तादा जी इसमें देखिए चैट में इंशाल्लाह उर्दू में लिखा हो। अच्छा जी 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 बिल्कुल नहीं, वो है आवाज है। जी 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 अभी जरा थोड़ी सी चैट रोकिएगा, आप लोग कुछ ना लिखिए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अल्लाह फिर हमारी नजरें अपने ऊपर लगा ले। आमीन। जी माशाल्लाह। सिस्टर ज़ैनब माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्तादा जी बहुत अच्छे लेक्चर, सारे डे 1 से आज तक के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे थे और सुने, बहुत आज़्म और हिम्मत पैदा हुई। तो बस मुझे असल में पूछना ये है कि मैं बहुत इरादे बहुत करती हूँ और आज़्म और हिम्मत से, और बहुत अच्छी कभी कभी मैं बहुत नेकियां करती हूँ, बहुत ऐसा लगता है मैं बहुत नेक बन गई या मैं अमल में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई, और कभी एकदम से बिल्कुल अपने अंदर डाउनफॉल सा फील होता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर रही हूँ और बिल्कुल एक नॉर्मल सी लाइफ हो गई या बहुत पीछे हो गई मैं। और मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा क्यों होता है। यानी कभी हम बहुत ज्यादा आगे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और ईमान में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, और कभी हम लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो हम इसमें एक तसलसल कैसे पैदा करेंगे, एक बिल्कुल रेगुलरिटी किस तरह से हो? जी देखिए कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। और इसको आप इस तरह समझिए कि एक असली फूल है और एक नकली फूल है। आपको किसी ने एक नकली और असली एक ही दिन दे दिया, आप दोनों को अपने सामने टेबल पे सजा लेते हैं। नकली फूल 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्या 1 साल बाद भी वैसे ही होगा, लेकिन असली फूल थोड़ी सी देर, 1-2-4 दिन के बाद बुझने लगेगा। असली और नकली का यही फर्क है। अल्लाह ने हमारा जो ईमान बनाया, ईमान के अंदर हमारे जो सच्चाई होती है, तो हम हर वक्त एक कैफियत पे रह नहीं सकते। वरना हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत हंजला को ये क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि वो कैफियत तुम्हारी जो मेरी महफिल में होती है, अगर हर वक्त यही रहे तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पे तुमसे सलाम करें। तो ईमान घटेगा, बढ़ेगा। तभी तो कहा कोशिश करो। ऐसे ही कि गाड़ी चलाते वक्त आपकी स्पीड एक जैसी नहीं रह सकती, कभी रश होगा, कभी खुली सड़कें मिलेंगी, तो आपको चलते ही रहना है। अगर आपको एक ही स्टेबल पे कर दिया जाए तो ड्राइवर तो सो ही जाए,
جیسے کہ کچھ لوگ کروز لگا کر سو جاتے ہیں. تو بس چلتے رہیے، کوشش کرتے رہیں گے نا، تو یہی جہاد بن نفس ہے کہ جہاں ایمان کا لیول ڈاؤن ہوا پھر کھڑے ہو جائیے اور اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے لیجیے، پھر دیکھیے آپ کتنے مضبوط ہوتے ہیں. یہی بات سب کو ہے، جو ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جما لیتا ہے. جی سسٹر رشیدہ آپ مائک لیجیے. رشیدہ جی آپ لیجیے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاذ جی اور سب ساتھی. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ جب کسی سے محبت ہو تو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، تو میں ان سسٹر سے ملی تو نہیں، سسٹر آمنہ، لیکن somehow میں جب ان کی آواز سنتی ہوں تو مجھے ان پر بہت ہی پیار آتا ہے، تو میں اظہار کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے جس کی خاطر آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں. آمین آمین. تو جی استاذہ جی آپ کے لیکچرز تقریباً سارے سنے اور الحمدللہ میں نے تھوڑی سی کل شیئرنگ کی تھی، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پورا جو سیشن تھا نا پورے آج 30 ہو گئے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک پھول تھا اور میں گلدستہ بناتی جا رہی ہوں. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ایک اتنا خوبصورت باغ میں یہاں بیٹھی ہوں پیچھے، تو مجھے لگتا ہے میرے پاس ان سب سیشنز کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ بن چکا ہے. تو اس میں سے میں نے اتنے پھول لیے ہیں، لیکن آج جو میں نے پھول لیا ہے نا وہ نرمی کا پھول ہے. اور وہ یہ کہ پتہ نہیں کہوں کہ نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ریاکاری ہو جائے. تو والدہ نے بچپن میں آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں افریقہ سے ہوں، تو اور ہوں بھی مکسڈ فیملی سے ہوں، تو والدہ نے جو افریقہ میں جو میرا افریقی زبان میں جو میرا نام رکھا تھا اس نام میں تھا میری نرمی والی بیٹی. تو سبحان اللہ. جی الحمدللہ. میں کہتی ہوں شاید اس نام کا اثر تھوڑا سا مجھ پر پڑا، لیکن اب کئی بار مجھے لگتا ہے کہ میں کئی بار غلط چیز دیکھ کر ساتھیوں کے ساتھ ذرا سخت ہو جاتی ہوں کہ غلط چیز کوئی دیکھ کر مجھ سے وہ برداشت نہیں رہتی، تو مجھے ہوتا ہے کہ میں بول پڑوں. تو سختی محسوس نہیں ہوتی، وہ بھی نرمی رہتی. کمنٹ مل گیا آپ کو الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. جی صحیح ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں آپ کی سختی بھی ہمیں نرمی لگتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ایسی رکھے. تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لگتی ہے نا یہ کہ اگر وہ آپ سے کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ شاید آپ کی بات نہ مانتے. تو دیکھیں نا اسلام کیسے پھیلا نرمی کے ساتھ. تو ہمیں بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اللہ کے دین کو، کیونکہ اپنے اس دین کو نافذ کرنا ہے نا، وہ آیت جو بار بار آپ ہمیشہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا مقصد زندگی میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلائیں، اس کو نافذ کریں دوسرے دین پر. تو انشاءاللہ ہم سب نے یہی کوشش کرنی ہے. اور اللہ پاک جیسے آپ کو الحمدللہ ایک ایسا ہنر دیا اللہ پاک نے آپ کو کہ آپ اتنی نرمی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں، تو ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا استاذہ جی. اور میں نے یہ نرمی کا کچھ انداز آپ سے بھی بہت سیکھا ہے. اور مجھے ایک اور بات جو بہت اچھی لگی وہ یہ کہ واقعی انسان نا حسرتوں میں نہ جیے، اور حسرتوں میں نہیں. کلک ہے نا میرا اردو خاص اتنا اچھا نہیں استاذہ جی، بلکہ جزاکم اللہ خیر کثیر. جب میں نے یہ کورس کیا تھا تو مجھے تھا کہ میں اردو میں کروں کہ انگریزی میں کروں، تو میں نے الحمدللہ چیلنج لیا اور اردو میں کیا. تو الحمدللہ کلک کا مطلب ہے ریگریٹ. ایم آئی رائٹ؟ جی. تو بس یہی کہوں گی کہ مجھے ایسے تھا کہ جب میں نے کورس شروع کیا تھا تو جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ الحمدللہ میں کلاس میں سب سے بڑی ہوں، تو الحمدللہ مجھے تھوڑا سا تھا اس وقت ریگریٹ کہ کاش اللہ پاک میں نے اس کورس کو پہلے کیا ہوتا. تو اس وجہ سے، لیکن اس میں میرے لیے پازیٹیوٹی یہ نکلی کہ میں نے اس سوچ کے ساتھ کہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بھاگ کر دوڑ کر کوئی بھی مواقع ضائع نہیں کیے، اور ہر کورس کو میں نے الحمدللہ اتنے ذوق و شوق سے پہلے سے لے کر 8 دن تک کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس شوق کے ساتھ میری نا ایک تو میرا عقیدہ بالکل پختہ
ہو گیا تھا الحمدللہ، عقیدہ تھا صحیح، لیکن اور بھی پختہ ہو گیا. پھر اس کے ساتھ مجھے ایسے لگا کہ مجھے الحمدللہ استقامت ملی. لیکن استاذہ جی ہم سب کے لیے دعا کریں. میں کئی بار بہت ڈرتی ہوں، میں کہتی اللہ پاک یہ استقامت کے قدم جو ہے نا ان کو آخری سانس تک قائم اور دائم رکھنا، ان قدموں کو استقامت میں. جی بس جی یہی میری فرید استاذہ جی اور ساتھیوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بارک اللہ فیک. الحمدللہ استاذہ جی I think that's for all for today. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح انشاءاللہ تعالی قیامت کے بیان کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.